آج تک کوئی پوڈ کاسٹ میں نے اس طرح سے کیا کوئی نہیں، لیکن جو تجربے کے طور پہ آپ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کسی ایسے کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ کیڑے نہ نکالے. آپ نے کہا کہ جی اس سے پہلے کہ وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں وہ سانو کم کیڑا آندا ہے. ہو ہاں تھوڑا کم ہے، ساڈا کم ہے. کبھی آپ نے زندگی میں سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ بنیں گے کہ آپ میرے آگے بیٹھ جائیں؟ یار آپ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، آج اپنا آپ ہی نا منصور علی سیٹھی لگ رہے ہیں. بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک صاحب ہیں پاکستان کے بڑے مشہور اینکر ہیں، ان کے بارے میں مجھے ود ایویڈنس یہ بات پتہ لگی کہ وہ خواتین کو جو ہے وہ بڑے ہی گھٹیا قسم کے میسیجز بھیجتے. نون لیگ کی لونڈا لپاڑا بریگیڈ اپنی ہے، پی ٹی آئی کی لونڈا لپاڑا بریگیڈ اپنی ہے. کوئی ایسا بندہ جاک شوز کے اندر جو آ گیا ہو اور بڑی آپ کے اس کے ساتھ بدمزگی ہو گئی ہو؟ ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا، انہیں کوٹ پہن لگی سی. پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ ایسی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے بھی عمران خان کو کسی کو گولی مارتے دیکھ لیں گے نا، کہیں گے چنگائی کی طرف. آپ کے ساتھ تین لوگ بیٹھے ہیں، ایک جاوید چودھری صاحب، کامران شاہد صاحب اور ایک حامد میر صاحب. آپ نے لاہور سے سفر شروع کرنا ہے، سب سے پہلے کس کو اتاریں گے؟ اسلام آباد اپنے ساتھ کس کو لے جانا پسند کریں گے؟ بھیرا پہ جو اتاروں گا حامد میر صاحب کو. یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے پروجیکٹس کا اور غلطیوں کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، کیا آپ مکمل اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے؟ نہیں، اب غلطیاں نہیں ہوں گی. نہیں. مریم نواز آپ دیکھ لیجیے، انہوں نے ٹوٹل اپنے آپ کو میڈیا سے کٹ آف کر دیا، جو کہ بہت بہت ہارمفل چیز ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دے آر افریڈ آف آنسرنگ دی کوسچن. ایک چیز جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہو جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا جو میموری لائن ہے نا اس سے نکل جائے. میرے پورے کریئر میں صرف یہ 2 واقعات ہیں جس میں میرے آنسو نکل آئے تھے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. ویسے آج تک کوئی پوڈ کاسٹ میں نے اس طرح سے کیا کوئی نہیں، لیکن جو تجربے کے طور پہ آپ کرتے ہیں نا، تو وہ آپ کسی ایسے کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ کیڑے نہ نکالے، یا یہ نہ کہے کہ یار تو کی کیتا ہے. لیکن میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ میں آج یہ پوڈ کاسٹ کرنے کی کوشش کروں گا وہ میرے دوست بھی ہیں اور دوست سے زیادہ میرے بھائی ہیں، اینڈ آن ٹاپ آف ایوری تھنگ بہت اچھے انسان ہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، جینوئنلی آئی بلیو دیٹ ہی از این امیزنگ پرسن. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے اندر ہی از ون آف دا موسٹ سیلیبریٹڈ جرنلسٹ، اور ان کی جو سوشل میڈیا ریچ ہے، جو ڈیجیٹل ریچ ہے، اس نے بہت سے ریکارڈ قائم کیے ہیں. اینڈ دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ہم از کہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا بڑا نیا ہے، اور انہوں نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے جس کو اب شاید بہت سے لوگ مجھ سمیت فالو کرنا چاہتے ہیں، یا کم از کم ہم مجھ سے سیکھتے ہیں. تو میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. ویسے بھی ان کو یہ مجھ سے گلا ہوتا تھا، میں ان کا تعارف نہیں کرواتا تھا. آج میں کرا دیتا بھائی جان، بہت ہو گیا. تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب منصور علی خان صاحب. منصور صاحب آپ خیریت سے؟ بالکل، بڑی مہربانی. میں تاڑے انٹرو پھر میں غلطی کر لی. اچھا، کی کر لیا؟ آپ نے کہا کہ جی وہ اس سے پہلے کہ وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیں وہ سانو کم کیڑا آندا ہے. ہو ہاں تھوڑا کم ہے. ساڈا کم ہے. ویسے کبھی آپ نے زندگی میں سوچا تھا کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ بنیں گے کہ آپ میرے آگے بیٹھ جائیں پوڈ کاسٹ دینے؟ یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میرا کبھی انٹرویو کریں گے. مطلب آپ کے لیے بڑا ہمبلنگ ایکسپیرینس. یار آپ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، آج اپنا آپ ہی نا منصور علی سیٹھی لگ رہے ہیں. I hope سیٹھی صاحب لائکس اٹ. پتہ نہیں میری چڑیا کتنے، میرے کو تو کبوتر ہی ہے. نہیں رہن دو، دراز دروز پئی ہے، بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپس کی گل ہے، مطلب بیفور وی فارملی ٹاک، آپ کے ساتھ جو آپ نے میرا پوڈ کاسٹ کیا تھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا بڑے مسائل بھی ہو گئے تھے کچھ. جی مجھے پتا وہ اشارہ کی طرف. جی بہت مسائل ہو گئے تھے. وہ خیر چلے ہم ہلکی پھلکی بات اس کے حوالے سے بھی کریں گے. تو منصور صاحب سب سے پہلے تو میں نے دیکھیے جو ایک شناسائی ہے، یا مجھے تو ایک جو ریکلیکشن آتی ہے نا دماغ میں آپ کے ساتھ، وہ ہے جیو کے زمانے کی جناب. اچھا، وہ انٹریکشن ہمارا کم تھا کہ میں لاہور میں تھا، آپ کراچی میں تھے. بٹ میں آپ ظاہری بات ہے آپ کا جو ایک دور رہا، سب کو پتا ہے آپ ایچسونین ہیں، اور جیسے بڑے پکے ایچسونین ہیں، اور اور آپ نے ماشاء اللہ وہ آپ کی فیملی میں وہ جو پیڈگری ہے وہ بھی قائم رہی ہے ماشاء اللہ بچوں کے حوالے سے بھی. بٹ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو کام ہے شروع کیتا ہے، مطلب جرنلزم میں آگے سب کچھ، اف آئی ریکال آپ سب سے پہلے شاید ڈان میں گئے تھے، ڈان انگلش میں. جی ہاں، انگلش میں پہلا سال ادھر لگا. اچھا، تو ابا جی نے کہا نہیں تھا یہ کیڑے کمچ پہ گئے؟ اچھا، مائی فادر از اے سارٹ کہ وہ نا، میں کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی نا، یا یار اے کرنا ہے، ہی از نیور اسٹاپڈ می. اچھا، نیور ایور. مطلب
فار ایگزامپل مجھے پہاڑوں میں جانے کا بہت شوق ہے, ہی از ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. ٹھیک, مطلب وہ کہیں گے یار کی پٹھا کام ہے یار, تم نے پہاڑ دیکھنے ٹی وی پہ دیکھ لو. اب میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں, جو فیل وہاں پہ جا کے ہے. اب یو نو آئی ہیو بین ٹو K2 بیس کیمپ. اب K2 بیس کیمپ جانا جو ہے نا, صرف جانا 6 دن کی واک ہے, 6 دن کی روزانہ کی واک. رسکی ایز ویل, رسکی بالکل. اور یو ڈونٹ ہیو اینی فونس. میں سیٹلائٹ فون لے کر گیا تھا. تو میں نے جب والد صاحب کو بتایا, اب ظاہری بات ان کے تھوڑا سا تو انہوں نے کہا کہ یار کی کام ہے یار. میں نے کہا جی میں تو کرنا ہے. اینڈ دین ہی سیڈ اچھا ٹھیک ہے جا. اچھا, مطلب ایوری ٹائم وین آئی ہیو ڈن سم تھنگ لائک دیٹ ہی سیڈ گو ہیڈ. اچھا نہیں, بٹ جب آپ اوبیسلی یونیورسٹی کالج یہ سب ختم ہو گیا تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا والد صاحب کا تو بزنس تھا. جی ہاں. اور ان کو یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے, میرے بزنس میں ہے, کیونکہ آپ کے ایک بھائی صاحب ڈاکٹر ہیں اور ملک سے باہر ہیں. جی جی. تو ان کو یہ تھا والد صاحب کو کہ نہیں یار میرے بزنس میں آئے. نہیں, ناٹ ایکچولی, نہیں, یہ دس واز مائی ڈیسیجن. اچھا, یہ میرا ڈیسیجن تھا. انہوں نے مجھے کبھی نہیں پش کیا تھا اس کے لیے, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ چاہتے تھے کہ میں آئی وانٹڈ ٹو بی اے لائر. اچھا, ہاں اے تھانوں میں آج دس دیا میں لائر بیٹھا ہے. تھوڑا لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہو کہ تھوڑے کو لا دی ڈگری نہیں ہے. نہیں, مجھے کھ بھی نہیں پتا. اچھا, تو وہ لیکن یہ ہے کہ میں نے ایز اے میٹر آف فیکٹ ایڈمیشن بھی لے لیا تھا. اچھا, میں نے UCL میں ایڈمیشن لے لیا تھا, میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا, اور میرا انٹرویو صرف 1 گھنٹے کا گیا تھا. اچھا, کیونکہ وہ جو انٹرویو کرنے والا تھا نا, میری اس کی بحث شروع ہو گئی. اچھا, آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری. اس نے مجھے ہسٹری کے اوپر ایک کوشچن کر لیا, پاکستان کے حوالے سے, پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے. میں تو پوری ریسرچ کی تھی. میں نے اس کو ایک آرگومنٹ دیا, اس نے کاؤنٹر آرگومنٹ شروع کر دیا. 1 گھنٹہ چلتا رہا. اچھا, بعد میں جب انٹرویو ختم ہوا, اس نے کہا کہ میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی کا اتنا لمبا انٹرویو نہیں کیا جتنا تم نے میرا ٹائم لیا. بٹ دس پرووز کہ یو کین بی اے ویری گڈ لائر, کیونکہ تو اپنے پوائنٹ پہ بیٹھا رہا, تو چھڈیا نہیں. تو اینی ویز وہ ہو نہیں سکا, وہ آئی کوڈ ناٹ کنٹینیو بیکاز مائی فادر واز ناٹ ویل. اور میں ہم 2 ہی بھائی ہیں, اور میرا بھائی اس وقت مجھ سے 12 سال چھوٹا ہے. تو there was no one to take care of. 12 سال کا ڈفرینس ہے. تو there was no one to take care of the business. تو I volunteered and I said کہ نہیں, میں I need to go and handle the business first. So یعنی کہ آپ نے اپنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران ہی آپ بزنس والی سائٹ پہ I was 16 years old. جب آپ بزنس والی سائٹ میں بزنس والی سائٹ پہ گیا, میں بزنس بھی سنبھالتا تھا سر. پر مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو ایکسپیرینس تھا, بزنس آؤٹ دیر بڑی کروڈ دنیا ہے. آپ جب لوگوں سے 19 سال کی جرنلزم نے وہ نہیں سکھایا جو 8 سال کے بزنس نے سکھایا. کیا نظر آیا اس میں جب آپ اس کام میں, آئی بلیو اور لائک ہال روڈ کے اوپر شو روم تھا. جی میرا وہاں پہ تھا. تو وہ میرا نا ایک دن میں نے بیٹھ کے کاؤنٹ کیا کہ صبح جب میں جاتا تھا ٹل دا ٹائم آئی یوز ٹو کلوز دا شو روم, تو میں روزانہ کتنے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا تھا. تو دا نمبر واز سم تھنگ بٹوین 200 250. مطلب فٹ فال اتنا تھا. کچھ لوگ ویسے ملنے کے لیے آ رہے ہیں, طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اس میں بدماش بھی تھے, پولیٹیشین بھی تھے. ایک ٹرینڈ بھی تھا نا, ہال روڈ الیکٹرانکس خریدنی ہے تو ہال روڈ جائیں, قیمت اچھی ملے گی. ایگزیکٹلی. تو وہ وہاں پہ میں نے ٹیک اوور کیا, میں نے بزنس کیا. والد صاحب واز ویری کمفرٹیبل, انہوں نے ود ان اے ایئر سارا کچھ مجھے ہینڈ اوور کر دیا. اچا کہ ہاں ٹھیک ہے تم ہی سنبھالو. ڈیڈ یو ڈو ویل, اچھا کیا آپ نے کام, مطلب واز ہی ہیپی کہ یار میرا منڈا. یہاں پہ ابھی بھی شاید وہ کچھ 1-2 ٹرافیز پڑی ہوئی ہیں. اچھا, جو میں نے بزنس اٹ مینس کہ آپ یو آر اے گڈ سیلز مین, مطلب یو آر آئی ایم اے گڈ سیلز مین. سو یو آر گڈ ود پیپل, آپ لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں, یو آر گڈ ود پیپل. تسی نہیں بیٹھے میرے اگے یار, میں تو ویسے ہی بیٹھا آج, میں تسی میرے اگے بیٹھا. فائن, کریکٹ لیٹ می کریکٹ یو. نہیں, I am a good salesman. I am a good salesman. مطلب you are good at selling. And I am very good in business dealing. I mean, میرے یہاں پہ نا میرے گھر میں مشہور ہے. Even my father who actually did business for about 30-35 years, وہ کہتے ہیں یار جو ڈیلنگ یہ کرتا ہے نا وہ کوئی نہیں کرتا. تو میرے گھر والوں نے کبھی کوئی مہنگی چیز لینی ہوتی ہے نا, تو کہتے ہیں اینو لائیو نال, یہ ڈیلنگ اچھی کرے گا. تو اب لیکن میں نے اپنے آپ کو وہ تو نہیں کرتے جو اکثر وہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے ساتھ 10,000 دی 800 لے گیا. نہیں وہ نہیں ایسی بات نہیں, لیکن مجھے نا پتہ نہیں ایک وہ نیک ہے کہ مجھے نا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انہیں دینی کہ نہیں دی ہے شے. تو مجھے اس کا وہ میں جج کر لیتا ہوں, مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے. گڈ آئی فار اٹ. ہاں میں مطلب ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میرے ایک دفعہ میں جیو میں تھا, تو میں جیو میں ایکچولی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھا تھا. تو بیگم نے جو ہے کوئی الیکٹرانک کی کوئی چیز لینی تھی, تو شی واز آفٹر می کہ آپ جا کے مجھے لے کے دیں. میں نے کہا یار میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا, میں کہا خود ہی جا کے لے لو. شی وینٹ اوور دیر اینڈ شی میسج می, اب مجھے فون کے اوپر میسج آیا کہ یہ چیز ہے اور یہ نا 24,000 روپے کی مل رہی ہے. اچھا, تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی نہ میں نے کوئی ڈیل کیا تھا. میں نے اسے کہا, میں نے کہا ڈونٹ بائی اٹ. کیوں, آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں, مجھے لگ رہا ہے تم مہنگی لے رہی ہو, ڈونٹ بائی اٹ. مجھے صرف جگہ کی لوکیشن بھیج دو اور پروڈکٹ کی تصویر کھینچ کے بھیج دو, آگے پیچھے ہٹ جا, پھر میں آپ پہ ڈیل کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں جب فارغ ہوا شفٹ سے, آئی وینٹ ٹو دا سیم اسپاٹ, سو دا سیم تھنگ اینڈ پکڈ اٹ اپ فار 18,000. اوکے. جب میں نے گھر جا کے بتایا,
یہ کس طرح ہو سکتا ہے, مجھے 24,000 بتایا, میں کہ بس یہی فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. اچھا یہ چلیں آپ نے کیا یہ جو کام تھا جرنلزم والا, یہ کہاں سے اٹ اسٹارٹ, کیونکہ یار میں نے کیونکہ یو اسٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹر. یس, ڈان انگلش اس وقت ایک بڑا نیا بڑا اس کا نام تھا. جی ہاں, حال میں پاکستان میں پہلا انگلش نیوز چینل تھا پاکستان کا. جیو بھی لانچ ہونا چاہ رہا تھا بٹ ڈان انگلش نے, لیکن ڈان نے کر دیا تھا لانچ. سو اینڈ یو اسٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹ. تو یہ کیسے ہوا ان دا مڈل آف دا, کہ بزنس بھی کر رہے ہیں؟ اچھا فرینکلی اسپیکنگ میں نا ایون اپنے جب بزنس میں بھی تھا تو میں اخبار روزانہ پڑھتا تھا. ٹھیک, یہ پتہ نہیں صبح جاتے ساتھ ہی وہ بندہ لگایا ہوا تھا, عادت تھی, وہ 2 اخبار مجھے دے کے جاتا تھا, ایک ڈان اور ایک انگلش. ٹھیک, ایک ڈان اور ایک جنگ. تو یہ دونوں میں اخبار جو ہے میں پڑھتا تھا اور میں ریگولرلی فالو کرتا تھا. ہسٹری میں نے پڑھی ہوئی تھی, پولیٹیکل سائنس میں نے پڑھی ہوئی تھی, تو میں بڑا ریگولرلی میں فالو کرتا تھا. تو اسی اخبار کے اندر جو ہے وہ اشتہار ہے کہ جی ڈان از ہائرنگ. پتہ نہیں بیٹھے بیٹھائے کیا ہوا, میں نے بیٹھ کے زندگی میں پہلی دفعہ اپنا سی وی بنایا, جا کے ڈان انگلش کے ادھر بیورو کے چوکیدار کو میں نے دیا, اور میں ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے نا, مجھے آج بھی آئی اسٹل ریمبر دوز ورڈز, بیکاز ظاہری بات ہے وہ ہمیں عادت ہو گئی ہوئی تھی. میں اوے گال سن سوٹنا دیں انہوں, آئی ٹولڈ ہم دیٹ. انہوں نے کہا نہیں صاحب جی میں نہیں سوٹتا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے جا کے دے دیا. نیکسٹ ڈے آئی گاٹ اے کال. اچھا, اب پہلی دفعہ زندگی کا کوئی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں, اور میں جاتے ساتھ ایز اے لائک نوکری پہلی نوکری, بزنس میں تھے نا, نوکری پہلی تھی. پہلی نوکری. میں گیا, انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہمیں آپ کا سی وی کے اوپر جو ہے وہ تھا اسپورٹس کا میرا بیک گراؤنڈ, آئی بین اے نیشنل سوئمر. انہوں نے کہا جی ہمیں اسپورٹس کا رپورٹر چاہیے, کر لیں گے آپ؟ میں نے کہا جی کیا تو نہیں ہوا, مجھے بتا دیجیے گا میں کر لوں گا. انہوں نے کہا, میں نے کہا جی سیلری کتنی ہوگی؟ انہوں نے کہا 33,000 روپے, 33,000 روپیز. دس از 2007. ہاں, تو اچھا وہ چونکہ انگلش تھا, ان کو ویسے ہی بڑے کم لوگ مل رہے تھے جو انگلش میں پراپرلی بات بھی کر سکیں. اب میرے پاس جو لوگ کام کرتے تھے وہ 50,000 روپے کام کرتے تھے, جن کو میں سیلری دیتا. تو اب میرے لیے بڑا ایک عجیب سی بات کیا, میں لوگوں کو 50,000 سیلری دے رہا ہوں, میں 33,000 روپے کام کروں گا. میں کہا یار لیکن کرنا ہے, ڈزنٹ میٹر, خیر ہے کرنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آئی ڈو اٹ. تو جوائننگ کی ڈیٹ میری آئی 9 2007. یہ وہ دن تھا جس دن افتخار چودھری صاحب کو معزول کیا گیا. دس از مائی فرسٹ ڈے ان جرنلزم, ہسٹورک. اور دس از دیٹ ڈے جس دن ڈان لانچ ہوا. ڈان انگلش لانچ ہوا. میں بلکہ ابھی شکیل صاحب سے ملا, یہ مارکہ حق کے سلسلے میں ایک سرمنی تھی اسلام آباد میں, تو ہی واز سٹنگ رائٹ نیکسٹ ٹو می. تو آئی ٹولڈ ہم, اور وہ تھی 10 مئی کو ابھی اسلام آباد میں. تو میں نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے ادارے سے شروع کیا تھا, اور مجھے اب نا 19 سال ہو گئے ہیں اس جرنی کو. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, آئی سی یو آن اسکرین, آئی سے یار ہی اسٹارٹیڈ فرام آر چینل. تو دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اب وہ پہلے مہینے کے اندر ہی جو ہے کم اسپورٹس واسطے گیا سی, انہوں نے میں نے افتخار چودھری پیچھے دیتا. افتخار چودھری ادھر جا رہے تھے, ادھر جا رہے تھے. So you followed that entire thing. I did and ultimately they liked my work. جو یہ آپ پھر سائملٹینیسلی کر رہے, یعنی کام بھی کر رہے تھے؟ نہیں کام کافی حد تک میں نے وہ ابو کو میں نے کہہ دیا تھا کہ جی یو ہیو ٹو ٹیک اوور. میں کر لیا, میں نے 8 سال. واز اوکے کہ یار اچھا مجھے لگتا ہے کہ والد صاحب واز اوپینین کا کھجل خوار ہو کے واپس آ جائے گا. مطلب کم بیک, ہاں مہینہ نہیں تو 2-3 مہینے لا کے واپس آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا انہوں چال آن دو, ہاں لان دو. ایز آئی سیڈ ان کی پرسنالٹی ہے کہ وہ نا روکتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جا کر لے پھر, تو الٹیمیٹلی آ جائے گا. تو وہ 1 مہینے سے 3 ہوئے, 3 سے 6, 6 سے سال, 2-3 سال انہوں نے ویٹ کیا, انہوں نے کہا نہیں از گون کیس. اچھا بٹ تھوڑا اس کو فاسٹ فارورڈ کریں تو ڈان ٹو دین جیو, نہیں ڈان ٹو دین CNBC. اچھا CNBC 1 سال میں نے ادھر لگایا, دین ایز اے رپورٹر, ایز اے اینکر, ایز اے اسپورٹس اینکر. بیکاز یہ بھی بڑے مزے کی کہانی آپ کو سناتا ہوں کہ ڈان میں ہمارے نا ایک, مجھے کبھی نہیں, مجھے یہ تھا ڈان جیو. نہیں ڈان کے بھی وہ بیسکلی نعیم الحق صاحب نہیں مرحوم, ہاں جی, ان کے بیٹے تھے امان الحق. اچھا, وہ آج بھی میری کبھی کبھار ان سے بات ہوتی ہے. ہی واز این ایگزیکٹو پروڈیوسر ان ڈان, ہی وینٹ ٹو CNBC. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں نا تمہارا اسپورٹس کا بیک گراؤنڈ ہے, اسپورٹس رپورٹر بھی ہو, مجھے یہاں پہ اسپورٹس کا شو شروع کرنا ہے, تو آئی وانٹ یو ٹو ہوسٹ اٹ. تو میں کوئی اینکر بن رہے ہیں, رپورٹر وہی ہوتا ہے نا کہ رپورٹر تو اسی اینکر بن, میں اگر اینکر بن رہے ہیں اپنا پروگرام ایلیویشن ہو رہی ہے. میں کہ جی پیسے, انہوں نے کہا 75,000 روپے. میں کہ ڈبل ہو گئی, 1 سال میں سیلری ڈبل ہو گئی. میں کہ جی ٹھیک ہے آئی ول ڈو اٹ, اینڈ آئی وینٹ اوور دیئر. تو وہاں پہ میں نے تقریباً کوئی اپروکسیمیٹلی سال ہی وہاں پہ بھی لگایا. تو اسی دوران اظہر عباس صاحب ادھر ہوتے تھے ڈان میں, وہ جا چکے تھے واپس جیو. تو ان سے ہاں, تو ان سے میرا رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ جی وی نیڈ اسپورٹس اینکر اوور ہیئر ایٹ جیو. بٹ
جب جیو میں بھی آپ آئے تو آپ آئے اسپورٹس اینکر کے نام پہ تھے, بٹ یو آر ڈوئنگ لائک ریگولر مین بلیٹنز اینڈ ایوریتھنگ. نہیں, that started after about 2.5 years. I remained at the sports desk. I was a sports anchor. ٹھیک. اور یہ یایا حسینی جو آج کل پروگرام کرتے ہیں نا اسکور, یہ ایک زمانے میں 3 دن وہ کرتے تھے, 3 دن میں کرتا تھا. یہ ہماری درمیان ڈویژن تھی اس طرح. اچھا. اور میں ساتھ اسپورٹس کی خبریں بھی پڑھتا تھا, جو کہ 2 یا 3 خبریں ہوتی ہیں, زیادہ ہوتی نہیں تھی. اب تو انہوں نے وہ ختم کر دیا, ختم کر دیا. لیکن پہلے اسپورٹس کا سیگمنٹ الگ ہوتا تھا, بزنس کا اینکر الگ ہوتا تھا, تو اس طرح کر کے تھا. تو پھر اس طرح پھر وہاں پہ 2-2.5 سال کے بعد نا ٹولڈ دا جیو مینجمنٹ, میں نے کہا جی آئی وانٹ ٹو موو اوے فرام دم. کافی اسپورٹس کر لیے میں نے, تو انہوں نے کہا جی آپ کو نا نائٹ شفٹ لگانی پڑے گی. رمضان شروع ہو رہا تھا, انہوں نے کہا نائٹ شفٹ لانی پڑے. میں کہا جی میں لاؤں گا. اچھا, یہ جو سارا جرنی تھا اس میں شادی آپ کی ہو چکی تھی؟ شادی 2 بچے تھے میرے. 2 بچے. When you started ایز اے رپورٹر ڈان. جی. تو بھابھی کی طرف سے کبھی یہ تھا کہ یار ایک نئی ایکسپیریمنٹ ہے اور وہ گیم ٹوٹلی گیم کہ نہیں کریں؟ اچھا, پتہ نہیں شاید میری پرسنالٹی کا چکر ہے یا کیا ہے, بٹ گھر والوں کو نا وہ ہے کہ اگر اس نے مائنڈ میک اپ کر لیا نا, یو کانٹ کنونس ہم. نہیں, بٹ نیچرلی بینگ یور بیٹر ہاف ایک اوپینین بھی تو ہوتا ہے نا, کوئی خواتین کو ہوتا ہے کہ یار آپ ایک آل ٹوگیدر ایک نئی چیز کر رہے ہیں, تو تھوڑی اپریہنشن تھی یا نہیں؟ شی واز لائک کہ نہیں کر لیں گے. میں نے جس طرح آپ سے کہا نا کہ ان کو اگر یہ جا رہا ہے نا, ہی از ناٹ جسٹ میڈ اپ ہز مائنڈ, یہ پورے انز اینڈ آؤٹس کو کیلکولیٹ کر کے جا رہا ہے. اوکے. تو دے ہیو کانفیڈنس آن مائی ڈیسیجنس وین ایور آئی میک اے ڈیسیجن. ٹھیک. تو دے آلویز سپورٹ می, کیونکہ میجورٹی آف دا ٹائم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ میں 100% آئی ہیو بین کریکٹ, لیکن میجورٹی آف دا ٹائمز دیٹ آئی ہیو ٹیکن اے ڈیسیجن از موسٹلی دا کریکٹ. چلیں ماشاء اللہ, یہ بھی بہت قسمت اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سو یہ وہ ٹائم تھا جب آپ نے, بٹ ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ نیچرلی جب آپ نیوز بلیٹنس کر رہے تھے, دیٹ واز دا ٹائم وین obviously I got to know you. جی. جب ہم لاہور میں تھے, آپ کو پتہ ہے یہاں ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ تھا, اور اس وقت جب آپ دیکھتے تھے لائک ٹاک شو ہوسٹس کو, کرنٹ افیئرس پر, تو ایک ہوتا ہے نا بندے کے دماغ میں یو پکچرز یور سیلف ڈوئنگ دس, آپ کو ذہن میں آتا ہے کہ یار I can do this or maybe I can do better than this. یہ دماغ میں ہوتا ہے یار میں اس طرح کر سکتا ہوں یا میں اس سے اچھا کر سکتا ہوں. ہوتا تھا یہ. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ نہیں, میں نے کبھی بھی اپنے اس وقت کے سینئرز, وہ آج بھی میرے سینئرز ہیں, I never thought about like that کہ یار میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں. Never like that. Yes, I wanted to become a program host. Yes, no question about it. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں اس سے بہتر کر سکوں گا, یہ کبھی نہیں سوچا. ہاں, البتہ میری جو فیلو نیوز اینکرز تھے نا سارے وہاں پہ, وہ مجھے ایک بات کہتے تھے, پتہ نہیں یہ کمپلیمنٹ تھا یا برائی تھی, وہ کہ تو نیوز اینکر نہیں ہے, تو پروگرام ہوسٹ ہے. اب پتہ نہیں, میں اس کو سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں میری تعریف کر رہے ہیں, میری برائی کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے تمہارا جو اسٹائل ہے نا بات کرنے کا یا کیمرے کو فیس کرنے کا, وہ ایک پروگرام ہوسٹ کا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک کمپلیمنٹ تو خیر کسی کو منہ پہ ہی دینا چاہیے. میں 2 لوگوں سے امپریس ہوں جنہوں نے نیوز اینکرنگ کی, بٹ انہوں نے اس کو بالکل ہی اس سے خود سے شرگ آف کر دیا. ون از یور سیلف, آپ, اینڈ دی ادر از وسیم بادامی. The way he has made up سر, وہ تو ہر فن مولا ہے, ہر فن مولا. اور میں وسیم کو اس لیے یہ بھی کہتا ہوں کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس کو پاکستان میں نا بوڑھے سے لے کے بچے تک پیار کرتے ہیں. ایسی ہے, بیکاز وہ ایسا برانڈ ہے. بٹ یہ 2 لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنے اوپر سے یہ اتارا, یہ ایک جو ایک چیز تھی, اور آل ٹوگیدر ایک نیا ہیٹ پہنا, اور پتہ بھی نہیں اب کسی کو لگتا کہ آپ نے کبھی خبریں پڑھی ہیں. نہیں تو وہ آئی تھنک وہ مارک رہتا ہے آپ پہ. اچھا, خبریں پڑھنے کا دل بڑا کرتا ہے میرا, آج بھی کرتا ہے. میرا آج بھی دل کرتا ہے کہ میں, اٹ ہیلپس یو نا آپ کو ان اینی ویز ایکسٹمپری بولنے میں, مونولوگس کرنے میں. اچھا, اس میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا کہ جب میں خبریں پڑھتا تھا اور میں پروگرام ہوسٹ کو دیکھتا تو میں کہتا تھا یار آئی کین ڈو بیٹر. اب یہ خبروں کے ساتھ ہے. اب میں جب کسی کی خبریں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں تب کہتا ہوں یار آئی کین ڈو بیٹر, کیونکہ میں نے خبریں اتنی پڑھی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں. اچھا, نالج بھی بہت تھی, اب ہو گئی ہے, ظاہری بات ہے, بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہے چیزوں کا, ادھر یہاں پہ سیوڈ ہے سب کچھ. اچھا, بٹ مجھے ایک بات بتائیں, جب یہ اب ہم اس کو کرتے, پھر آپ وہاں سے آئی بلیو اے آر بائی گئے, یو obviously you نہیں جیو, آئی اسپینڈ 6 years in جیو, پھر اور پھر بول کا انسیڈنٹ ہوا. وہ یس بول کا انسیڈنٹ ہوا. بول مجھے کہتے ہیں نا چلنے سے پہلے ہی وہ ایک ایشو بن گیا. جی ایشو بن گیا تھا, اور ہماری سیلریز وغیرہ آنا بند ہو گئی, وہ سب کچھ ہوا. اور وہ ڈیسیجن بھی جو ہے وہ لائلٹی کی بنیاد پہ تھا. لائلٹی کی بنیاد پہ اس طرح جس طرح میں نے اظہر عباس صاحب کا کہا تھا, اظہر صاحب went to Bowl and he asked all the news anchors to come to Bowl. None of them went. You went. I said, انہوں نے مجھے بلایا اینڈ ہی سیڈ کہ یار آئی وانٹ یو اوور ہیئر. میں نے کہا جی یو آر دی ون ہو براٹ می ان جیو, تو میرے اوپر تو بہت بڑا احسان ہے آپ کا,
تو آپ یہ کہ آپ مجھے کسی اور بھی چینل یس 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 تو میں نے کہا جی میں ڈیفینیٹلی میں آئی گو. میں تو خود ان سے بہت سیکھا. میں نے کہا جی آئی گو اینڈ آئی ڈیڈ فالو ہم. وہ بعد میں البتہ یہ ہے کہ بول کے بعد ہماری راہیں جدا ہو گئی. ہی وینٹ بیک ٹو جیو اینڈ آئی وینٹ ٹو ایئر وائی. وہ ایک وقت تھا جب obviously میں بھی آپ کو نوٹس کر رہا تھا, مجھے بول والے ایپیسوڈ کو اتنا سب کچھ ہو رہا تھا, وہ تو کیونکہ مس بھی ہو گئی چیزیں بیچ میں. انفیکٹ بول میں بھی جاتے جاتے بس وہ پل آؤٹ ہو گیا. ایک چیز جو تھی کہ پھر آپ جب آپ اے آر وائی میں گئے تو آپ ایک پراپر وہ گئے آپ ایز اے نیوز اینکر, لیکن I think you were assigned some challenging roles as well. وہ ڈاکٹر دانش صاحب نے نا ایک پروگرام کر دیا تھا ملالہ کے اوپر, اور وہ اس کے اوپر اے آر وائی کے اگینسٹ اور ڈاکٹر دانش کے اگینسٹ نا آئی تھنک شاید میں کنفرم نہیں لیکن شاید کچھ لیگل ایشوز ہو گئے تھے انگلینڈ میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اس کے اوپر ڈاکٹر دانش کو انہوں نے آفر کیا اینڈ دے آسک می کہ جی آپ جو ہے وہ یہ شو کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. میں شو کرنا شروع ہو گیا. میں نے 2 مہینے لگاتار شو کیا وداؤٹ اینی چھٹی. میں خبریں بھی پڑھ رہا تھا اور شو بھی کر رہا تھا. اچھا ان کا شو تھا ویکینڈ پہ, تو میں 6 دن خبریں بھی پڑھ رہا تھا اور 2 دن ان کا شو بھی کر رہا تھا. میں نے 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ ساڈی گل ہو گئی ہے, ثنا بچا از کمنگ. اچھا اب ثنا بچا یہ سلاٹ کریں گے. ٹھیک ہے اوکے 100 بسم اللہ سیدھا جی اسٹیپنی ہے ڈزنٹ میٹر آ جائیں. بعد میں وہ ان کا سیٹ لگ گیا, سب کچھ ہو گیا. ثنا بچا کا بھی کوئی ایشو ہو گیا ود ایئر وائر مینجمنٹ, وہ نہیں آئی. انہوں نے مجھے کہا جی کنٹینیو. اچھا وہ کوئی 1.5-2 مہینے اور چلتا رہا اسی طریقے سے. میں ہی کہی جا رہا ہوں. اب ریٹنگ چارٹس بھی جو ہیں وہ اچھے رزلٹ دے رہے ہیں. اسی دوران در آئی گاٹ این آفر فرام ایکسپریس. تو وہ 10 بجے والا تھا ویکینڈس پہ. ہاں فہد حسین صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا. تو میں نے ایئر وائی کی مینجمنٹ کو میں نے کہا جی ادا کی کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی اس طرح مجھے آفر ہے, اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر کسی اور سے کروا لیں کیونکہ میں پھر مجھے اجازت دیں. ہاں بالکل مجھے تو یہ آفر آ رہی ہے, اور وہ آفر واز فرام اسلام آباد. تو میں نے کہا جی نیئر ٹو مائی ہوم ٹاؤن, لیٹ می گو دین. انہوں نے کہا نہیں آپ کریں, کنٹینیو کریں, یو کنٹینیو دا شو. اچھا میں نے کہا جی نہیں میں نے پکی گل دسو. نہیں پر ایسے تو نہیں نا. ہاں اینج نہیں تو بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے اس وقت جو یوٹیوب کی ٹیم کے جو میرے ہیڈ ہیں پروڈیوسر ہیں وہی میرے اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے. اچھا جب میں اے آر وائی میں کر رہا تھا. ہی از آلسو مائی کلاس فیلو لائک اے بردر. تو یہاں پہ انہوں نے کہا جی پروگرام آپ کریں لیکن اسلام آباد نہیں شفٹ ہوگا, یہ آپ کراچی سے کریں. اچھا میں کہ نہیں اس طرح نہیں. میں نے کہا میرے لیے بہت ضروری ہے بیکاز مائی پیرنٹس آر آل الون ان لاہور. تو آئی گیٹ این اپرچونیٹی آئی کین وزٹ دیم آن دا ویکینڈ یا سمتھنگ لائک دیٹ. میں زیادہ جا سکتا ہوں. کراچی لاہور بڑا ڈیفیکلٹ ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. میں کہا جی بہت شکریہ پھر خدا حافظ. تو دین آفٹر آئی لیفٹ دے گیو دا شو ٹو ماریا میمن اور دین شی کنٹینیو شی اسٹل ڈوئنگ دا شو. تو یہ اس طرح ہوا تھا بیسکلی. اچھا یہ جب آپ فائنلی شفٹ ہو گیا آپ کا, کیونکہ میں نے یہ جرنی اس لیے کور کیا کیونکہ ناٹ مینی پیپل نو وٹ ایگزیکٹلی یو وینٹ تھرو. جی جی وی نو بٹ ہر اچھا وہ ایک یہاں پہ نا بڑی ایک ہمارے یہاں پہ ایک عادت ہے, اکثر کا نیوز اینکر کہنا انہوں نے زندگی کبھی رپورٹنگ کی تھی. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار آپ اس طرح مت مطلب سب کو ایویلویٹ کریں. مطلب میں نے مار کھائی ہوئی ہے, میں نے سڑکوں کی یہ جو لائرز موومنٹ ہے یہ سب کچھ میں مطلب ہم تو نہیں بتاتے نا, یہ ڈیجیٹل اس کی میموری نہیں تھی اس وقت. جی ہاں جو جیسے آج ہے تو ہم نے تو اس کو باقاعدہ اس طریقے سے کور کیا ہے. یہ جو اسکن برن کی میں نے مجھے آج بھی یاد ہے. یہ جو آپ کو یاد ہے طریقے نفاذ شریعت محمدی اور پہلا آپریشن, تو اس میں باقاعدہ فیلڈ میں جا کے کام کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو اگر کوئی کسی جگہ بیٹھا تو ہم آ کے بیٹھے. دیر از اے بیک گراؤنڈ. اچھا یہ جب یہ اوبیسلی آ گئے, اس دوران جب آپ پروگرام ہوسٹ لائک پراپر بن گئے, کوئی رویہ ایسا تھا جو آپ کو یاد ہو جو تبدیل ہوا کہ یار پہلے منصور علی خان یہ تھا اب منصور علی خان پروگرام ہوسٹ ہے, لائک فرٹرنٹی میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کسی نے آپ کو لائک جرنلسٹک زمین آسمان کا فرق ہے. They started taking you seriously. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایز اے نیوز اینکر تو مطلب وہ ہوتا تھا اور میں بتاؤں گا کس طرح کرنا. ایسا کھبے والا کہتا تھا اینج کرنا ہے, سجے والا کہتا تھا اینج کرنا ہے. جی ٹھیک ہے بھائی دونوں ٹھیک ہے. تو اب سچویشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب مطلب میں جب اپنا پروگرام کرتا ہوں تو میری آئی ایف بی کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی میرے پروڈیوسر کو. وہ صرف مجھے کیو دیتا ہے 3-2-1 کیو, اور اگلا کیو آئے گا جی بریک لے لیں. بس باقی پروگرام میں خود کنڈکٹ کرتا ہوں. میں نے کویشچن کیا کرنا ہے, میں نے پروگرام لے کے کس طرح جانا ہے, میں نے بڑا اسٹرکٹلی منع کیا. میں نے کہا مجھے مت بتاؤ کہ اس میں کیا ہے, یا مجھے اگر فیل ہو نا کبھی کہ تو میں تم سے خود ہی پوچھ لوں گا, میرا فون میرے پاس میں, تو میں ٹائپ کر کے بتا دوں گا یار یہ فلاں چیز کیا ہے. بالکل. اور اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اللہ کا شکر ہے اتنی میموری ہے کہ یاد رہتا ہے چیزوں کے بارے میں. تو اب خود ہی شو کنڈکٹ ہو. کوئی جو میں ظاہری بات ہے یہ تو ایک وہ ہے نا کہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس, آپ کا سیلف ایشورنس, وہ تو اللہ کی ذات دیتی ہے. یہ جو
میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کے پیئرز ہوتے ہیں یا آپ کے جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں ہماری فرٹرنٹی سے آپ کی ایج گروپ میں, کیا ان لوگوں کا رویہ آپ سے بدلا یا دے ویلکمڈ یو؟ ناٹ ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے نا, کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک انسیکیورٹی بھی ڈیولپ ہوتی ہے یا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ اچھا یار یہ ایک آؤٹ سائڈر آ گیا ہے یا اس بندے کو یہ اچھا یہ بھی پروگرام اینکر بن گیا ہے. وہ اظہر باز صاحب کا نا ایک میں واقعہ میں آپ کو کوٹ کروں گا, میں سمجھ گیا ہوں وہ, میں ان کا ایک واقعہ کوٹ کروں گا. تو وہ اس نے نا مجھے بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے بات نا میرے کریئر کے بہت شروع میں میرے دماغ میں ڈال دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا جو ہے نا وہ ایک بس کی طرح ہے جو پوری طرح فل ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تم جیسے ہی اس کے اندر انٹر ہوگے نا تمہیں کسی نہ کسی کو کونی مارنی پڑے گی اور کسی نہ کسی کو جو ہے نا وہ ڈی سیٹ کرنا پڑے گا جگہ بنانے کے لیے, اور وہ تمہیں جگہ نہیں دیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. تمہیں اپنا مقام خود بنانا پڑے گا, اور مقام صرف تبھی بنے گا when you do something out of the ordinary that people will recognize you. میں اکثر اوقات اینکرز کے حوالے سے نا ایک بات کہتا ہوں, آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے, مجھ سے بھی لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسی اینکر بننا, ٹھیک ہے, that's fine, لیکن فار گاڈ سے کمنگ ٹو دس فیلڈ ایک دفعہ ذرا اس کا سکسیس ریشو دیکھ لو کتنا ہے. دیر آر رفلی اباؤٹ 20,000 to 25,000 پیپل ورکنگ ان دا میڈیا انڈسٹری رائٹ ناؤ. آؤٹ آف دیم رفلی اگر آپ 8 بجے 10 بجے 11 بجے کے شوز کو ٹوٹل کر لیں اور پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو ویک ڈیز اور ویکینڈ کو انکلوڈ کر لیں, میرے خیال میں کوئی 150 سے 200 اینکر ہوگا. ہاں رفلی. اسٹینڈ آؤٹ کتنے کرتے ہیں ان میں سے فیشیل ریکگنیشن کتنے لوگوں کی, ہاؤ مینی آتے ہیں؟ میرے خیال میں اگر آپ کسی ایک عام آدمی کو بھی روکیں نا تو اسے کہا یار میں پاکستان کے اینکراں دے نا 10, میرے خیال میں وہ 10 سے 15 سے آگے نہیں جا سکے گا, میکسیمم اتنے ہی ہوں گے. اگر اس کو ایک دم ریکال ہوگی نا تو وہ اتنے ہوں گے, یا آپ اس کو تصویریں دکھا دیں گے تو وہ کہے گا ہاں جی میں انہوں جاننا ہے. So if the success ratio of becoming an anchor out of 25,000 people is less than 1%, do you want to risk that? Do you want to go into such a career? I would not. اگر مجھے آج 2007 میں دوبارہ یہ بتایا جاتا کہ بیٹا تو نے اینکر بننا ہے اور یہ سکسیس اور یہ ریشو ہے, I would never have gone for that. پلس جس وقت میں آئی تھنک these are the same times when you started, I started. یہ وقت وہ تھے نا کہ جب شاید یہ والے حالات آج والے بھی نہیں تھے. اچھا یہ جب سارا آپ کا شروع ہوا, ایک چیز جو آپ نے شاید وہ, اور شاید فرسٹ موورز ایڈوانٹیج بھی تھا, اور یہ جو لوگوں کو نہیں سمجھ آتی اور آج بھی لوگ ہر بندہ کوشش کرتا ہے جی میں یوٹیوب چینل بنا لوں, اور جب آپ نے یہ شروع کیا تھا یہ والا تو کیا یو ہیڈ دس آئیڈیا کہ یو ول گو دس فار, یا بس ہوتا ہے کہ یار اچھا نہیں ایک چیز ہے یار شروع کریے تو صحیح. اس کے بڑی مزے کی اس کی کہانی یہ ہے کہ میں تو اس وقت اپنا پروگرام کرتا تھا ایکسپریس کے اوپر, اور وہ خان صاحب کو بڑا کرٹیکل ہوتا تھا, تو یہ میرے کپتان تو وہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے تھے نا جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے ہوئے تھے, وہ آئے دن جو ہے وہ ہماری تصویریں تھمبنیل کے اوپر لگا کے تو الاپ شلاب بولی جاتے تھے, نہ کوئی کھبا سجا نہ نیچے کوئی انفارمیشن نہیں ہے, ایم ہی گالا کاٹ رہے ہیں بیٹھ کے یہ تو اینج خراب ہے, وہ خراب ہے, یوں خراب ہے. ان میں سے ایک لونڈا لپاڑا ہے وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے, وہ اکثر اوقات نا اپنے, مجھے آج بھی اس کے وہ جملے نہیں بھولتے کہ یہ ہے کون, ان کو دیکھتا کون ہے اب یہ جو اینکر ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, بیکاز وہ بیسکلی ہی یوز ٹو میک بلڈ دا کیس آف مین اسٹریم میڈیا ورسز سوشل میڈیا. ہی واز آن سوشل میڈیا ناٹ ان مین اسٹریم میڈیا. تو کہتا ہے مین اسٹریم میڈیا کے اینکر ہیں کون, ان کو دیکھتا کون ہے, یہ دیکھو ہم ہیں, ہمیں ہی دیکھتے ہیں لوگ. اور وہ اس کی اس وقت کوئی ویورشپ تھی کوئی 2.5-3 لاکھ 3.5 لاکھ پر ویڈیو ایسی جاتی تھی. تو اور وہ بیٹھ کے جو مین اسٹریم اینکرز ہوتے تھے ان کی تصویریں تھمبنیل پہ لگا کے مٹی پلیت کر رہا ہوتا تھا. اینجے گا یہ بدبودار کریکٹرز تو بے شمار ہیں, مجھے بتائیے گا ضرور, میں آف کیمرہ ضرور بتائیے گا. تو اچھا وہ 1 ہوا, 1 سے 2 ہوئے, 2 سے 3 ہوئے, مطلب یہ تعداد جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی ہر بندے نے یہ فارمولا ڈھونڈ لیا کہ یار اے کرو یار, ہر 2-3 دن بعد نا کسی نہ کسی اینکر کی تصویر لاؤ تو چھتر پریڈ شروع کر دو, دس سیلز پہ. تو میں نے کہا یار پھر چلو پھر اسی بھی آنے ادھر ٹرائی کرنے ادھر, دیکھیں تو صحیح کتنے کو لوگ نہیں دیکھتے. مطلب کہ انہوں نے کہا, یہ کہتا ہے نا جی مین اسٹریم اینکرز جو ہیں وہ ان کو کوئی نہیں دیکھتا, سانو دے دیتے. میں کہ چلو پھر اسی بھی آنے, پھر لیٹس ٹرائی دیٹ. تو اس کے پیچھے ون آف دا ریزنز تو شغل میں اسٹارٹ کیا ہے. اچھا اگر یار چلو مطلب کوئی اتنی تام جام پلاننگ شیننگ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ایویں شروع کیا. پہلا میں نے, مجھے آج بھی یاد ہے, اپنا ویلاگ میں نے موبائل فون کے اوپر بیٹھ کے ریکارڈ کیا تھا, اسی جگہ پہ اسی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہیں پہ ریکارڈ کیا تھا. اچھا 20 اکتوبر 2020 ڈیٹ بھی یاد ہے مجھے, کیونکہ وہ ڈیٹ بڑے مزے کی 20102020 یہ ڈیٹ یہ بنتی ہے. تو میں نے اس طرح اسٹارٹ کیا. وہ پہلی ویڈیو جو میں نے یوٹیوب کے اوپر ڈالی نا, مجھے آج بھی یاد ہے 65,000 ویوز آئے اس کے. فرسٹ ویڈیو آن منصور علی خان یوٹیوب چینل. میں نے کہا دس از گڈ رسپانس, ناٹ اے بیڈ رسپانس.
وہ اچھا اگلی ڈالی ہوتے نہیں آئے لیکن پہلی دے پینسل. تو میں نے کہا نہیں, اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ موجود ہے لوگوں کے دیکھنے کی, دیکھ لیں گے وہ. پھر میں نے البتہ یہ ہے کہ جو میرا ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو میرے مین اسٹریم چینل کے اوپر تھا وہ یہاں پہ بھی تھا. سیم تبدیلی نہیں تھی, وہ کوئی تبدیلی وہ آج بھی نہیں ہے. اور جو میرا تھاٹ پروسیس وہاں ہوتا ہے وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ورنہ عام طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں ادھر کچھ ہوتا ہے ادھر کچھ ہوتا ہے. اچھا میں نے نہیں کیا. اس سے پہلے کہ ہم ذرا سیاست اور ان چیزوں میں بات, آپ نے ایک سوال بیچ میں کیا تھا کہ جو سینئرز جو ہیں وہ کیا محسوس کرتے ہیں. دیکھیے ہر مختلف قسم کے لوگ ہیں ہماری انڈسٹری کے اندر. دیر آر سم پیپل جو بزرگوں کی طرح آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, آپ کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں بیٹا یہاں غلطی کر رہے ہو یہاں پہ ٹھیک کر لو. اس طرح کے لوگ ہیں. کاشف عباسی ہو گئے. کاشف بھائی کو میں اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا ہوں. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, ان سے ڈانٹ بھی بڑی کھائی ہے. انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ آیا کی کتا ہے تو, اور تعریف بھی کی ہے. انہوں نے ایک دو میرے پروگرامز کے اوپر بڑی مجھے خوشی ہوئی. جب وہ پروگرامز ختم ہوتے تھے نا تو مجھے فون آتا تھا, مزہ آیا تیرا پروگرام دیکھنا, آج مزہ آیا. وہ دل بندے کا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا سینئر جو ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے. بٹ دین دیر آر ادر پیپل جو ایسے سینئر بھی ہیں جو ایکچولی مجھے بڑے انٹرسٹنگ بات پتہ لگی 3 مختلف لوگوں سے اسلام آباد کے اندر, جنہوں نے جا کے ان کو کہا تسی نا منصور تے شوش نہیں جانا. بڑا بہت بڑا نام ہے, مطلب کاشف عباسی صاحب کے لیول کا اتنا بڑا نام ہے. اور وہ جا کے لوگوں, آپ سوچیں سچ اے پیٹی تھنگ ٹو ڈو یار, وائی وڈ یو ڈو سچ اے تھنگ. کیا آپ ایک دوسرے اینکر کے بارے میں جا کے کہہ رہے ہیں شوش نہ پہنا. آئی ایم گڈ ایٹ گیسنگ نیمز اینڈ پیپل. نہیں وہ آپ سمجھ گئے مجھے. نہیں میں سمجھ گیا ہوں, لیکن چلے اللہ ان کو بھی خوش رکھے کہ اگر کسی. اور وہ اچھا مجھے پتا لگا کہ وہ صرف میں نہیں ہوں, وہ ان کی سوچ ہی ماشاء اللہ مختلف لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ نہیں آیا کچھ نہیں, آیا کچھ نہیں, آیا کچھ نہیں, میں ہی سب کچھ ہوں. وہ میں اکثر اوقات ان کے بارے میں نا ایک بات کہتا ہوں کہ انہوں کو ذرا او والا جو چینل تھی بیٹھے ہو نا ایسا ذرا ہٹ کے دکھاؤ ذرا, ذرا کسی جائیں نا ذرا چھوٹے چینل کے اوپر جائیں, پھر میں دیکھنا تھا کتنے لوگ دیکھنے. وہ چلے وہ ایک اپنا وہ بھی ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے نا, جو چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ آپ نے بتا دی کہ ایکسیپٹنس کتنے لوگوں کی طرف سے آئی کہ یار منصور علی خان ہے, ینگ آئے ود لاٹ آف پوٹینشیل, بڑی اچھی بات ہے, آ گیا فٹرنیٹی میں. منیب بھائی آج بھی میں نام نہیں لوں گا بیکاز obviously اچھا نہیں لگتا, لیکن دیر آر سم ینگسٹرز ینگر لاٹ دین اس جو آج اپنے پروگرامس کر رہے ہیں. دے ہیو ایکچولی کم اینڈ ٹیکن کیریئر ایڈوائس فرام می کہ یار منصور بھائی آپ بتائیں یہ مجھے فلاں چینل سے آفر ہے, شوڈ آئی گو دیر اور ناٹ گو دیر. اب ایک ہمارے بڑے, مجھے آج بھی یاد ہے, ہمارے بڑے ایک اچھے دوست ہیں, اینکر ہیں, وہ آج ایک کرنٹ افیئرس کا شو کر رہے ہیں. ان کو بیچ میں نا کامیڈی شو کی آفر آ گئی. اچھا ابھی تک وہ کرنٹ افیئر کے اینکر نہیں بنے تھے, اس سے پہلے ان کو کامیڈی شو کی اینکر, اینڈ ہی واز ویری سیریس اباؤٹ اٹ. وہ میرے پاس آیا, اس نے مجھے کہا جی وہ منصور بھائی مجھے نا آفر ہے. اچھا آفر بھی پاکستان کے نمبر 1 چینل سے. اچھا ہاں جی, کہ جناب کامیڈی شو ہے تو اس کے اندر. میں کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب, میں کہ تو اپنی شکل دیکھی ہے, تیرا کامیڈی کے ساتھ کیا تعلق. اگر نہیں وہ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی سلاٹ ہے یہ وہ, مطلب سلاٹ بھی کون سی, آفتاب اقبال صاحب والی, مطلب وہ جو رات والی وہی وہ کامیڈی کا وہی ہوتا ہے جی اس کی. میں کہا یار آر یو کریزی, میں کہ تیرا سانچا ہی نہیں بنتا وہ والا. اور میں کہ میں نے تیری شکل دیکھ کے کبھی ہنسی نہیں آئی, تو کی میں کہ تیرا کوئی سینس نہیں بنتا. اچھا آفر یار بڑی اچھی تھی اور پاکستان کا نمبر 1 چینل. میں کہا پاکستان کا نمبر 1 کا مطلب یہ نہیں ہے تو اپنا بیڑا کر دے, ڈونٹ ڈو دس. میں کہا ٹھیک ہے, سو یہ ایک آپ نے محسوس کیا کہ اب یہ ہے بائی دا وے یہ کہ کچھ لوگوں کی طرف سے نہیں ایکسیپٹنس آتی, اور وہ آپ کو کبھی بھی آپ جتنی مرضی محنت کر لیں یا اللہ کی طرف سے جتنا مرضی کرم ہو جائے وہ آپ کو کسی جگہ ریٹ نہیں کرتے. نہیں کرو, جیلسی کا فیکٹر بھی ہو سکتا ہے, انٹالرنس بھی ہے نا مے بی, یا پھر وہ انسیکیورٹی بھی ہوتی ہے. حالانکہ یار کسی نے کیا لے لینا ہے, اتنے لوگ ہیں, ہر بندے نے اپنا رزق. نہیں میں تو منیب بھائی دیکھیں آج آئی ایم 47 رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا میرے کریئر میں کتنا ٹائم بچا ہے, ہو سکتا ہے 2 سال ہو سکتا ہے 5 سال ہو, 10 سال ہو, 25 سال ہو, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. میں کہ سب پہ میں 100 سال تک. لیکن بات یہ ہے کہ یو شوڈ آلویز بی ریڈی کہ بھائی آپ کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے. ہاں ہاں اینڈ دیر آر, ہم سے انشاءاللہ بہتر لڑکے آئیں گے, ہم سے بہتر پرفارم کریں گے انشاءاللہ. ایکسپائری ڈیٹ بھی ایک دیکھیں وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یار کوئی اچھا آ رہا ہے, کسی میں پوٹینشیل ہے تو بہت اچھی بات, آنے دو نا, آنے دیں, خوشی سے ان کو سیلیبریٹ کریں یا یہ کریں. لیکن اگر آپ اس کو مان ہی نہیں رہے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, دیٹ مینس دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ. ابھی نا ایک میں نے ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ کیا تو اس کے اندر نا مجھ سے سوال ہوا کاشف عباسی صاحب کے بارے میں کہ جی کاشف عباسی صاحب جو ہیں وہ آج ٹی وی پہ نہیں ہیں, تو آپ کے خیال میں ان کو کسی ٹی وی کے اوپر جاب نہیں کرنی چاہیے, ان کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. میں نے کہا لسن ٹو لسن, میں کہا کاشف عباسی کا جو اسٹیچر ہے نا, کاشف عباسی کو میڈیا کی ضرورت نہیں ہے, میڈیا کو کاشف عباسی کی ضرورت ہے. انڈرسٹینڈ دس. اور وہ وقت بدلتا رہتا ہے, آج سے 3 سال بعد لوگ یا 2 سال بعد وقت بدلے گا تو لوگ خود پیچھے ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا ہی ڈز ناٹ نیڈ آل دیز تھنگس.
وہ اگر آج کاشف عباسی میڈیا پہ نظر نہیں آ رہا نا, یہ میڈیا کا لاس ہے. یس کہ وی ہیو سچ اے بریلینٹ اینکر ہو از مسنگ آن دا اسکرین. سو انڈرسٹینڈ دیٹ. ہاں وہ اچھا, یہ جو ایک سلسلہ ظاہری بات ہے ہمارے فرٹرنیٹی میں, آپ کئی لوگ ہوتے ہیں نیچرلی جن کے ساتھ یو جیل ان, آپ ان سے بات کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ یار میں اتنا بہ ہی نہیں سکتا. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا, ہم پریس کانفرنسز میں جاتے ہیں, بریفنگز میں جاتے ہیں فلاں, تو بندہ کہتا ہے یار میں اللہ کرے میں ادھر نال نہ بیٹھا پہ جائے. ہاں ہے ایسے, آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے, مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں. اچھا ہاں نہیں بیٹھ سکتا, میں نہیں بیٹھ سکتا. میں ویسے اسلام کروں گا, میں کبھی بھی ان کی مطلب کوئی ایسی نفرت کی نگاہ سے نہیں میں دیکھوں گا, لیکن مجھے پتہ نہیں ان پروفیشنل لوگ مجھ سے نہیں برداشت ہوتے. اچھا, یہ جو کبھی آپ نے لوگوں کو اس بات پہ ڈویژن ہوتی ہے کہ یار اس کا پوائنٹ آف ویو میرے سے بڑا فرق ہے, پوائنٹ آف ویو اس کا نہیں ہوتا. میری کاشف بھائی کے ساتھ بھی میں بات کر رہا تھا, بہت سی چیزوں پہ اختلاف, ہاں بحث ہوتی ہے, ہاں ہے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ اپنی عمر کا فائدہ اٹھا کے مجھے پن ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہاں وہ ڈے گے کیا کریے, ہمیں کہ ٹھیک ہے, میں رسپیکٹ ہے ان کی, میں نہیں ان سے بحث کر سکتا. میں ایک سرٹن بات ایک حد تک جاؤں گا, دین میں ریورس تک لانا پڑے گا, میں پیچھے ہو جاؤں گا. تو لیکن اختلاف ہونا خوبصورتی ہوتی ہے, کوئی بری بات نہیں. ہمارے یہاں پہ اختلاف کو نا گالی بنا دیا گیا کہ میرا آپ کا اگر کسی بات پہ اختلاف ہے, یا میں آپ کو گولی مار دوں یا آپ مجھے گولی مار دیں. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اس بات کے اوپر نہیں, مجھے پروفیشنل کنڈکٹ سے پرابلم ہے. مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک صاحب ہیں پاکستان کے بڑے مشہور اینکر ہیں, ان کے بارے میں مجھے ود ایویڈنس یہ بات پتہ لگی کہ وہ خواتین کو جو ہے وہ بڑے ہی گھٹیا قسم کے میسیجز بھیجتے ہیں. اینکر ہے وہ, اینکر ہیں, اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے ایویڈنس کے طور پہ ابھی بھی ہے. اچھا, تو مجھے ایویڈنس کے طور پہ وہ آئی سو دیٹ. تو ظاہری بات ہے, اب میری آنکھوں میں اس بندے کی 2% کی عزت نہیں, ختم ہوگی. میں نہ اس کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا, نہ اس کے ساتھ دکھنا چاہوں گا, نہ اس کے ساتھ کسی تصویر میں دکھنا چاہوں گا. اب ظاہری بات ہے, لوگ اگلا سوال یہ کریں گے جی آپ نام کیوں نہیں لیتے. وہ نام میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ وہ خاتون جو ہے, اگر ظاہری بات ہے وہ شی وانٹس ٹو ہائڈ ہر آئیڈینٹی اینڈ شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو کم فارورڈ, شی وانٹس, یہ تو اس کا ڈیسیجن ہے نا. تو لیکن میں نے خود یہ ایویڈنس اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایسے بلیک شیپس ہیں اس میڈیا کے اندر, خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے. بلکہ میں جیو کا آپ کو میں واقعہ سناؤں گا کہ میں جب جیو چھوڑ رہا تھا تو اس موقع کے اوپر میر ابراہیم صاحب نے مجھے جاتے جاتے انہوں نے ایک جملہ کویشچن کیا مجھ سے, ون تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ایڈوائس سجیسٹ کہ جس سے ہم اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا جی ڈز ناٹ کنسرن می, بٹ ایکچولی اٹ کنسرنز سم فیمیل اینکرز, اینڈ دیر از دس ون گائے who I think has been unfair with females. Achha. And you need to take some action against him. Okay. I identified him. Achha. He did not know about it. Achha. And then after that, میں نے تو چھوڑ دیا جیو. After that, انہوں نے ان خواتین اینکر سے پھر پوچھی, اس کو ٹریل کو فالو کیا, and he took action. And I'm grateful to him that he took action against that. So یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں نا, یہ ہماری انڈسٹری میں نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ سینئرس کی بات کی, پوزیشن آف پاور کی آپ نے بات کی, تو یہ چیز جو ہے اگر آپ اس طرح کی حرکتیں کریں, آئی ایم سوری یو گوئنگ ٹو لوز مائی ریسپیکٹ. آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہوگا کہ یہ جو اتنی ایک بڑی ڈسٹنکٹ ڈیوائڈ بن گئی کہ جی یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ جی حق سچ کی بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے حق میں بات کرنی ہے تو کمال جی, پھر تو آپ اچھا نہیں, یہ دونوں سائڈ پہ نون لیگ کے اندر بھی ہے. اچھا, یہ نون لیگ کے اندر بھی ان کی لونڈا لپاڑا بریگیڈ اپنی ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی لونڈا لپاڑا بریگیڈ اپنی ہے. یہ لونڈا لپاڑا بیسکلی اٹس ناٹ دی ڈیڈلی کو کس کی ہے, ڈیڈلی نہیں, وہ وقت کی بات ہے نا, وقت کی بات ہے. وہ ایک زمانے میں جب ان کی حکومت تھی, وہ یہاں پہ لوگوں کے اوپر غداری کے فتوے بھی لگواتے تھے. یہ دیز آر گڈ اینکرز, دیز آر بیڈ اینکرز, ٹھیک ہے. کس اینکر کے خلاف انہوں نے غداری کے فتوے نہیں لگائے. آج یہ سچویشن چینج ہو گئی. آج آپ نون لیگ کے اندر مریم نواز کو کچھ کہہ دیں یا کچھ کہتے ہیں, ان کے لونڈے لپاڑے جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لونڈا لپاڑا کا تعلق ایکچولی پی ٹی آئی سے نہیں, ایج سے نہیں ہے. ایج سے نہیں ہے میرا خیال میں. دیز آر وہی جس طرح میں نے پروفیشنلزم کی بات کی نا, میں کنسیڈر کرتا ہوں دیز آر ان پروفیشنل پیپل ہو ڈو ناٹ ایکچولی نو کہ آپ نے جرنلزم کو پریکٹس کس طرح کرنا ہے, آپ نے کس طرح ایتھکس کی باؤنڈری کے اندر ایکچولی رہنا ہے. تو آپ جو ہے وہ کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دیں گے, کوئی بھی آپ بات کر دیں گے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, آج سے کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے. ایک کیس میرے پاس آیا, دیٹ واز ریگارڈنگ اے پرٹیکولر پرسن کہ جی اس نے یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا, یوں کیا. وہ پوری ایک چارج شیٹ اس بندے کے بارے میں جو ہے وہ بنی ہوئی تھی. تو میں نے وہ جو صاحب میرے پاس وہ کیس لے کر آئے تھے, میں نے ان سے کہا, میں کہ اس کا ایویڈنس کدھر ہے.
یہ تو آپ الزامات لگا رہے ہیں اس کا ایویڈنس. اور نہیں جی میں تمہیں کہہ رہا ہوں جی لیکن نہیں میری جان اس طرح نہیں ہوتا نا, ایسے نہیں ہوتا. اب کیونکہ چینل میرا ہے, شکل میری ہے, بات میں نے کرنی ہے, آپ نے تو کرنی نہیں. میں کہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے سیدھا, اس طرح نہیں ہوتا. نہیں جی میں تو ایک تو ہور جگہ بھی گیا سی, انہوں نے تو کوئی گل نہیں کی. میں کہ جی آپ اتنے چلے جاؤ, ادھر نہیں ہو سکتا. آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دس. انہوں نے کہا نہیں. میں کہ نہیں. اچھا وہ میں نے تو بات ختم کر دی, اور 2 دن کے بعد میں نے ایک اور اینکر کو دیکھا, انہوں نے سارے وہی ساری چیزیں, اور میں وہ ادھر ہی گیا تھا وہاں, وہ سارا کچھ چیپ دیا اس نے. سو وین یو ڈو دس, وہ جو میں آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اختلاف جو ہے وہ ان پروفیشنلزم کے اوپر آتا ہے, مجھے اس سے بڑی چڑھتی ہے کہ ڈونٹ ڈو دیٹ ٹو جرنلزم. میں اکثر اوقات وہ مریم نواز صاحبہ کا جو انٹرویو ہے جس کا ایک کلپ جو ہے وہ نکلا تھا, میں آج بھی بار بار اس بارے میں بات کہتا ہوں کہ یار وین یو ریکارڈنگ اے شو, وہ آپ کا اگلا بندہ غلام نہیں ہے. ہی اور شی کین آسک کہ جی پلیز پٹ ڈاؤن دا کیمراز, پلیز شٹ ڈاؤن آن. ہاں میں نے کچھ چیز چیک کرنی, تو اف مریم نواز سیز دیٹ اٹس اے رائٹ. دس ہیز بین پریکٹس ود می ود اے پی ٹی آئی گائے آلسو. یہیں پہ بیٹھ کے میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ ہو چکا تھا. 22 منٹ کے پوڈ کاسٹ کے بعد اس نے کہا جی اس کو بند کر دیں. میں کہا کی ہوا ہے, یہ آپ آن ایئر نہیں کریں گے. اور پورا پوڈ کاسٹ 22 منٹ کا پوڈ کاسٹ انہوں نے بند کراتا, نہیں آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہا ہوا کیا ہے, نہیں یہ میں ان کوشچنز اور آنسر سے میں سیٹسفائڈ نہیں. میں نے ٹک کر کے بٹن دبایا, بند کر دیا. اینڈ ہی سیڈ کہ آپ آن ایئر نہیں کریں گے. میں کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. پڑھا ہوا ہے آج تک نہیں کیا, بیکاز آئی ہیو ٹو فالو ہم نا. ہی از ناٹ گیونگ می پرمیشن ٹو ایکچولی پٹ اٹ آن ایئر. بات ختم ہوگی, سمپل از دیٹ. نو میٹر واٹ ایور دا بریکنگ از, نو میٹر کتنا بڑا انٹرویو ہو, ڈزنٹ میٹر. مطلب ایک پروفیشنل جرنلسٹ کو جو صرف اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ بھیڑیا نہیں بن جانا چاہیے کہ ہائے نکل گیا تو ہن میرے کو کیا آنا. اچھا کبھی یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ایسے لوگ جو obviously ہمارا کام یہ ہے, ہمارے پاس گیسٹ آتے ہیں پروگرامس کے اندر, ہمارے ٹاک شوز کے اندر, کوئی ایسا بندہ جو جس نے جو آ گیا ہو اور بڑی آپ کے اس کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا بڑا بدمزگی ہو گئی ہو. جی تو یہ ایپیسوڈز بھی ہوئے آپ کے ساتھ, پھر کوئی ایک ایسا بندہ جس کے ساتھ آپ کو یار کہ بات یہ تو لڑائی ہو جائے گی بڑا. ہاں ہوا تھا, ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا. ایکسپریس میں تھا تب ہوا تھا. اچھا تو وہ کچھ زیادہ پرسنل ہو گئے تھے وہ صاحب. اچھا اور وہ پروگرام کے بعد اوکے. تو وہ میں تو خیر سچویشن کو سنبھال رہا تھا, لیکن میری پوری ٹیم جو اکٹھی ہو گئی تھی نا, میری ٹیم کے علاوہ پورے وہ چینل کے لڑکے شڑکے وغیرہ سارا وہ 20-25 کا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا تھا. انہیں کٹ پہن لگی سی. تو وہ لڑ میرے ساتھ رہا تھا, ڈر مجھے اس بات کا تھا کہ یہ نہ کٹنا شروع کر دیں. تو ایکچولی آئی ٹو ریسکیو دا گائے اینڈ ٹیک ہم آؤٹ آف دا آفس کہ بھائی تیری مہربانی تو گاڑی میں بیٹھ تو جا. تو حکومت میں تھے اس وقت تو وہ میرے خیال میں آج تک کی خار ہے ان کو اس بات کی. خیر وہ بائی دا وے ایسے لوگوں جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی زبان کی وجہ سے کئی دفعہ وہ ایک دو جگہ اور بھی مار کھاتے ایک دو دفعہ رپورٹر سے بھی رہے ہیں. ہاں تو وہ کیا کر سکتے ہیں, زبان کا کہتے ہیں واٹ براٹ یو ہے, اس نے کہا ٹاکنگ براٹ می ہے. ہاں میں آج بھی, میں بہت سے پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ ہیں جن کا میرا اختلاف ہوتا ہے اور وہ بڑے پیار سے اس اختلاف کو ہینڈل کرتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں اس بات کی. میں ان کے منہ پہ کہتا ہوں میں بھائی جان یہ جو آپ بات کریں میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, اس طرح نہیں ہے. تو رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ ہے, آپ اسی طرح اختلاف کریں. سم پیپل ایکچولی سیل دس تھنگ, دس وینم کہ یار میں نے جس طرح منیب صاحب کو گالی دی ہے نا اس طرح تو کوئی دے ہی نہیں سکتا. اچھا وہ بےتنا بے وقوف ہے یار, تینوں ایک آندیاں نے سانوں شاید 5 آندیاں نو. اچھا ان لوگوں کو جب آپ نے ابھی یہ لاسٹ ایئر مارکا حق تھا جب انڈیا نے وہ کیا در اندازی کی, ماشاء اللہ آپ کا اس وقت آپ کے چینل کو اللہ نے بڑی عزت دی اور آپ کو ریکارڈ ویوز تھے آپ کے. اس دوران کوئی ایسی چیز جس نے آپ کو نا آپ نے کہا یار یہ کیوں کر رہے ہو, یہ ملک میرا تمہارا, وہ اس تکلیف ہوئی کسی چیز سے کہ جب آپ کچھ لوگوں کے ویوز دیکھ کے مطلب آپ لٹرلی یو ور ان اے سینس آف ڈس بلیف کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو؟ منیب بھائی میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے 19 سال ہو گئے اس جرنلزم میں. آخری جو پاکستان کا اور انڈیا کا کلیش ہوا تھا وہ 1999 میں ہوا تھا, اس سے پہلے نا کارگل کے اندر. تو میں نے 2007 میں کریئر شروع کیا. لوگوں کی نا زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی وار رپورٹنگ کا موقع نہیں ملتا. ایسے ہی ہے نا. سو ناؤ یو گیٹ دس اپرچونیٹی ٹو رپورٹ آن دا وار, اور آپ نے جو اینک پہنی ہوئی ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی پہنی ہوئی ہے. آپ ہر اینگل ہر چیز جو ہے وہ اس جماعت کے لینس سے آپ دیکھ رہے ہیں. دیٹ ایکچولی ہرٹس کہ یار اس موقع پہ تو ڈونٹ ٹیک دیٹ پوزیشن, اس موقع پہ تو اسٹینڈ ود یور کنٹری فار گاڈ سیک. جب وہ مک جائے گی تو پھر لڑ لینا اور دوبارہ اینک پا لی, کوئی مسئلہ نہیں, میں نے پتا ہے تیری دکان ہی ہے اس پہ تو چلتی ہے, بٹ ڈو دیٹ آفٹر دا وار. اس پہ تو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لونڈے لپاڑے تھے میں نے ان کی بڑی انٹرسٹنگ, یہ لٹرلی ایک کیس اسٹڈی ہے, میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. وین پہلگام ہیپنڈ آن 22 اپریل 2025, وہاں سے لے کے اپروکسیمیٹلی کوئی 3-4 مئی تک, اچھا
یہ ٹوٹلی اسی موڈ کے اوپر چلتے رہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی جنگ تو ہونی نہیں ہے, یہ تو رولا ایم ہی بلا وجہ ڈالا, کچھ بھی نہیں. بڑے ٹائپ کے پکوڑے بھی بہت بڑے. اچھا اسی دوران جو ہے وہ آئی واز رپورٹنگ اینڈ the views were going up and up and up and up because I was reporting the fact, people were understanding کہ ہاں سچویشن باقی بہت خراب ہے. اور جب وہ ظاہری بات ہے صرف لوگ نہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار رہتے people are following him, people are watching him. اس کے بعد 3-4 مئی کے بعد جا کر انہوں نے پلٹا مارا, ایسے واقعی جنگ ہو گئی. لیکن ایسے لوگوں کو آپ کہتے نہیں کہ یہ بڑے بڑے کلاسک بے شرم ہوتے ہیں. دیکھیں یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, آپ کو سائیکی انڈرسٹینڈ کرنی, جس طرح نہیں سائیکی کیا آپ پھر کہتے ہیں سائیکی پیسہ. Obviously there is no question about that. There is no question. بلکہ میں تو چھوٹی سی بات کہتا ہوں نا, یہ اکثر اوقات جو ہے جو پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یار تم لوگ اتنے طرفدار ہو, اتنے پیار کرنے والے ہو پی ٹی آئی سے, انہی کے اوپر تمہاری دکانیں چلتی ہیں, روزی روٹی چلتی ہے, سب کچھ چلتا ہے. یار جو 9 مئی کے اندر جو لوگ کھجل خوار ہو رہے ہیں ان کو ڈونیشن ہی دے دو تھوڑا سا. ان کے گھروں میں دیکھو کیا حال تھے, ان کے نام کے اوپر تم نے کیا کیا نہیں کمایا, ان کے نام کے اوپر تم لوگوں نے نئی گاڑیاں لے لی, سب کچھ کر لیا. عمران خان گو اینڈ بلڈی ڈونیٹ ٹو دا پاکستان تحریک انصاف. یا اگر جہاد کرنا ہے تو مونیٹائزیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے ملازمین جو ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی, لوگوں کو فائر کرنا پڑ رہا ہے. گو اینڈ ڈونیٹ دیم, گو اینڈ ہینڈل دیم. کروڑوں روپے کمایا تم نے, کروڑوں روپیہ. ان سے کہیں ذرا جا کے نمبرز نکال کے دکھائیں, بتائیں پچھلے جب سے تم نے اپنے یوٹیوب چینلز کھولے ہیں کتنا پیسہ بنایا. 1 منٹ میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ اسٹارٹ ہو 1 منٹ میں. لائف ٹائم کے اندر جا کے بٹن آپ نے دبانا ہے, وہ آپ کے ویوز بتا دے گا, آپ کے ریونیو بتا دے گا, سب بتا دے گا. ذرا شیئر تو کرو نا, بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام کے اوپر کتنا پیسہ بنایا. لیکن آپ کو اس چیز نے اسے کہتے ہیں حیران نہیں کیا تھا کہ یار یہ لوگ یہ کیوں. آپ آئی ایکسپیکٹڈ دیٹ, آپ کو پتا تھا, آئی ایکسپیکٹڈ دیٹ, اندازہ تھا کہ وہ سر میں تمہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے بھی عمران خان کو کسی کو گولی مارتے دیکھ لیں گے نا, وہ کہیں گے چنگا ہی کتا ہے, یہ خان نے گولی ماری ہے تو چنگا ہی کتا ہے, قتل کتا ہے نا, گنجائش ہے شریعت, کوئی نہ کوئی ڈیزرو ہی کرتا سی. اچھا وہ بڑا مزے کا انسیڈنٹ تھا کہ کچھ لوگوں کے ٹویٹس چلائے گئے, بڑی تاریخی بریفنگ تھی آئی ایس پی آر میں, آپ وہاں موجود تھے, ان کے ٹویٹس اور سارا کچھ چلایا گیا, وہ ادھر ہی کچھ ان میں سے موجود بھی تھے. ہاں جی, تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا. وہ میں شکلیں چھپا رہے ہو گئی, اب بے شرمی آپ کو لگتا ہے نہیں. وہ پہلی بات تو میرے خیال میں اس بات پہ حیران تھے کہ سانو بلا لیا گیا. اچھا وہ بلانے کے بعد بھی جو ہے, اور میرے خیال میں اچھا کیا ہے, میرے خیال میں ان کو بلانا چاہیے, بلا کے ریگولرلی بلانا چاہیے. میرے لیے اس وقت زیادہ انٹرسٹنگ بات پتہ کیا تھی کہ اپنے ویلاگ کے اندر تو بڑے فن خان بنتے ہو. مجھے آج بھی یاد ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب وہ ایکچولی شروع کی تھی نا, ایک جملہ انہوں نے بولا تھا, انہوں نے کہا جی کیمرہ کوئی نہیں ہے, پوچھو جو پوچھنا. ریمبر میں اگر لو جی آج تے نا سلیوز ہوں گی اوپر, ایتھے تے دیگا شروع ہوئے, آج تو ایسا کوشچن ہوگا, اتھے چپ پن ڈراپ سائلنس. آپ کا 2-3 سوال تھے. نہیں میں نے بلکہ میرا تو ریپوٹیشن ہی خراب ہو گئی کہ یار اوکھے سوال کرتا. ٹھیک ہے, تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوشچن ان سے ہونے چاہیے, وہ یہ کوشچنس کریں گے, لیکن چپ. اب بندہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو میرا دل کر رہا تھا, میں کہوں کہ بھائی جان اس کی ذرا ویڈیو ریلیز کریں. ویڈیو ریلیز کریں تو لوگوں کو پتہ تو لگے نا, جو ان کو فالو کرتے ہیں, جو یہ بہت بڑے جہادی بنتے ہیں, ذرا وہاں پہ تو پتہ لگے نا جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے بیٹھے ہوئے تو کس طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں کیمرے بھی نہیں تھے نا. کاش اس کی ویڈیو بنی ہوتی. آئی ایم پریٹی شیور وہاں کوئی سی سی ٹی وی وغیرہ تو ہوگا نا, ذرا دکھائیں تو صحیح نا, ذرا لوگوں کو دکھائیں تو صحیح کہ وہاں پہ جب ایکچولی ان کو موقع ملا ہے کہ جائیں اب جا کے ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کریں, تو وہاں پہ کس طرح چپ. ہاں جب واپس جا کے ویلاگ کرنے کے لیے بیٹھیں گے, ایک منٹ میں وہ پہلوان بن جائیں گے, وہ ایسے اینج کرتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اچھا یہ سارا کچھ ہوا اس کے اندر, اور ابھی ایران جو امریکہ تنازع ہے اس کے اندر بھی, اگین میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ حیران ہوئے, لیکن کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ یار یہ جو گند ڈویژن آ چکی ہے, ان کے لیے ملک نہیں ہے اہم, یا یہ کہ جیسے میرے لیے میری پہچان سب سے پہلے میرا ملک ہے, اس کی ویل بینگ ہے, عزت مل رہی ہے تو میرے ملک کو مل رہی ہے, اور مجھے اس پہ فخر. آئی ایم سوری بٹ مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ اس ملک کو دیکھتے ہی اس اینگل سے ہیں, اسلامک ریپبلک آف عمران خان. فرینکلی اسپیکنگ آئی ایم سوری دس از اے ہارش ورڈ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے ذہنوں میں شاید اس ملک کا نام ہی یہی بن چکا کہ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ نے اس اینگل سے دیکھی. اس ملک میں یہ جب تک خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, یہی تمام افراد جو کہہ رہے تھے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. اتنا کمال ہو رہا ہے کہ آج تک اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا, اور وہ جیسے ہو گئے ہیں اتنا کچھ برا ہو رہا ہے کہ آج تک اس ملک میں کبھی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. میں تو کبھی کبھار یہ بات کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سگے رشتے داروں میں بھی جو اتنی چھیاں نظر نہیں آئیں گی جتنی آپ لوگ عمران خان کی نکال کے دکھا دیتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ.
اینڈ وائس ورسا. ایون نون لیگ کے حوالے سے بھی دو چار ایسے صاحب ہیں جو میں نے ریڈار پہ رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی مطلب بڑے میاں صاحب, کیا بات ہے بڑے میاں صاحب کی. اور مریم نواز صاحب ایسی کوئی اوپر, یار بس کرو بھائی, کیا ہو گیا یار. اور میرے نہ بیٹھو, میں تمہیں دستا مریم نواز سے نواز شریف کی کتنی برائیاں ہیں, کتنی خامیاں ان کی, غلطیاں کتنی ہیں. ہاں, اور مجھے ان سیاسی جماعتوں سے سب سے بڑا اختلاف یہ ہوتا ہے کہ اسٹاپ کالنگ یور سیلف ڈیموکریٹک پارٹیز, یو آر ناٹ. ڈیموکریسی کا ایک مجھے لگتا ہے اصول بھی کوئی نہیں ہے نا. اصول ریلیونٹ اس وقت ہے جب آپ اپوزیشن میں ہیں, طاقت کا کوئی اصول نہیں. مانا ڈیموکریسی کا آپ لوگ چوغا ضرور اوڑھتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہارڈ کور پالیٹکس کے اندر ایسی روتھلیس چیزیں ہوتی ہیں. میں اکثر اوقات نا لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں, یہ جو ایک ٹی وی سیریز ہے نا ہاؤس آف کارڈس, یار اس کو دیکھو تو صحیح جا کے, وہ پوری کیس اسٹڈی ہے, پوری کیس اسٹڈی ہے. میں کہتا ہوں پولیٹیکل سائنس کا ہر اسٹوڈنٹ نا اسے ہاؤس آف کارڈس دیکھنا چاہیے اور سارے سیزن دیکھنے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ہارڈ کور پالیٹکس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, اور یہ ایک دوسرے کو کٹ تھروٹ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کیون اسپیسی کے روتھلیس پریگمیٹزم. ہاں, کوئی اصول کچھ نہیں ہوتا. نہیں کچھ نہیں بھائی. میں اگر یہ کبھی اٹھا کے لوگ دیکھیں نا, اگر وہی بات ہے کبھی جرنلزم رپورٹنگ کی ہو تو پتا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرا پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے نا, وہ انٹر پارٹی پالیٹکس سے زیادہ اویشی ہے. یس ایک دوسرے کی جس طرح یہ پارٹی کے اپنے اندر لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں, جتنا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ایک دوسرے کے خلاف خبریں دیتے ہیں نا, وہ تو نون لیگ والے بھی نہیں دیتے. اینڈ وائس ورسا, نون لیگ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے, اینڈ پیپلز پارٹی کے اندر بھی صورتحال ہے. اچھا, اس سے پہلے میں اتنے آپ کو وہ ہم دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے میں یہ کروں, اس سے پہلے ہم سیاست پہ بات کریں. میں آپ کو میں نے کہا چلیے تھوڑا شغل بھی آپ سے لگاتے ہیں. ایک سیناریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بڑا مزیدار سا. منصور علی خان گاڑیوں کے شوقین ہیں, مطلب یہ چلیں گاڑی نہیں لی ہے, آپ کے ساتھ 3 لوگ بیٹھے ہیں, ایک جاوید چودھری صاحب, ٹھیک ہے جی, ایک آپ کے ساتھ کامران شاہد صاحب, اور ایک حامد میر صاحب. اب آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ نے لاہور سے سفر شروع کرنا ہے. آپ نے ان تینوں شخصیات کو کسی کو آپ نے اسلام آباد تک اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, کسی کو آپ نے پہلے سروس ایریا پہ اتار دینا ہے, کسی کو آپ نے بیرا تک لے جانا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ سب سے پہلے کس کو اتاریں گے, اسلام آباد اپنے ساتھ کس کو لے جانا پسند کریں گے؟ کامران شاہد صاحب کو سب سے پہلے اتاروں گا, کیونکہ وہ لاہور میں رہتے ہیں, تو وہاں سے واپس لاہور وہ ایزیلی چلے, مطلب انہوں نے لانا تو سب تو پہلے نہیں, وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں نا. آپ نے کہا میں نے اسلام آباد لے کے جانا ہے, تو اسلام آباد میں رہتے ہیں جاوید چودھری صاحب اور حامد میر صاحب. جی جی. تو میں اس کے بعد بیرا پہ جو اتاروں گا حامد میر صاحب کو. اچھا, اس کی وجہ گاڑی آ جائے گی آگے سے؟ نہیں, اس کی وجہ یہ کہ جاوید چودھری صاحب سے بہتر سٹوری ٹیلر پاکستان میں کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ گپے مارنے کا جو مزہ آتا ہے نا, اور دوسری بات یہ کہ وی ہیو ورک ٹوگیدر فار 6 years, تو ان کے ساتھ باتیں کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے. تو وہ آپ ان سے کوئی بات کہیں, آپ ان سے نا مثال کے طور پہ یہ بیل پڑی ہوئی ہے, چوئی صاحب اے بیل جڑی ہے یہ کس طرح بنی سی, اور اس کے بعد یہ آپ کو لے کے جائیں گے پہلا بندہ جنہیں بیل نہیں, میں بتاؤں گا بٹن کیسے بنا ہے, چوئی صاحب کہیں گے بٹن کیسے بنا. اس کے بعد وہ جو ہے اس میں سے یہ جو میوزک ڈالا گیا ہے, وہ کہیں گے میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ یہ میوزک کس طرح ڈلتا ہوگا اس کے اندر, کیا اس کے اندر کوئی ٹیپ لگی ہوئی ہے, کوئی USB ہے اس کے اندر. یہ چوئی صاحب کا کمال ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے بات کا. میرے خیال میں ان سے بہتر سٹوری ٹیلر کوئی نہیں ہے پاکستان. اچھا, میں یہ آپ نے کیونکہ بڑی شفقت کی, آپ نے سب کا خیال رکھا ہے, اور حامد میر صاحب کو آپ نے درمیان میں اتار دیا, اس لیے ان کو اتنا دور بھی نہ لگے نا گاڑی ان کی آ جائے بیرا تک. حامد میر صاحب نیوٹرلٹی کی وجہ سے میں نے درمیان میں اتارا نا, ہاف وے تک جاتے ہیں, ہاف وے سے آگے نہیں جاتے. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک اتارا, آپ نے بالکل ٹھیک اتارا. پتہ نہیں دیتے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, وہ کہنے میں نے منصور اسلام آباد نہیں لے کے گیا. مجھے بہت پیار کرتے ہیں, وہ ان کا جو پیار ہے وہ ہم میرے سے آپ سے وہ تو دیدنی ہے, نظر آتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ میں چند شخصیات کے نام اپنے میڈیا فٹرنیٹی سے لیتا ہوں, کوئی ایک ذہن میں آپ کے جو ہوتا ہے نا کہ یار آپ امپریشن آتا ہے یا الفاظ آتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. کامران خان صاحب, میں نے بڑے ہو کے کامران خان بننا. اوکے. نجم سیٹھی صاحب, آئی وش میرے پاس نا نجم سیٹھی صاحب جیسا آرٹ ہوتا ٹو ایکچولی کنوے دا اسٹوری. از اے گریٹ اسٹوری ٹیلر. اوف کمال, مطلب میں ہاں, مطلب وہ اور اتنے مزے سے وہ سناتے ہیں. بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو رہا ہوگا نا, مطلب تسی کہو جی وہ اتنے جناب 36 بندے آپس لڑ پے ہیں, اور وہ آپ کو اس طرح مزے کے طریقے سے سنائیں گے کہ بندہ کہے گا جیسے 36 بندے پارٹی کر رہے تھے آپس میں. یس, یہ بھی ایک کوالٹی ہے. ہاں, یہ کوالٹی ہے, یہ کوالٹی ہوگی. آئی مین ہی میکس یو گلو ٹو دا اسکرین. ہاں, تو یہ کمال ہے. شاہ زیب خانزادہ, یار شاہ زیب کا میرے خیال میں جو ریسرچ ورک ہے, پروفیشنلزم ہے, ہیٹس آف ٹو ہم فرینکلی اسپیکنگ. ایون تو 1-2 پوائنٹس کے اوپر میرا شاہ زیب سے اختلاف ہوا, اور ہم نے فون پہ بات کر کے اختلاف کیا, لیکن بہت رسپیکٹ کا ریلیشن شپ ہے آپس میں, اور میرے خیال میں پروفیشنلزم کی انتہا ہے شاہ زیب خانزادہ. ہاں, کمال.
شہزاد اقبال. اچھا شہزاد نا مجھے شہزاد از ویری گڈ فرینڈ, ہم پیڈل بھی اکٹھے کھیلتے رہے ہیں. شہزاد مجھے نا کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بہت شریف آدمی ہے. ہاں نہیں اینکر بننے کے لیے بہت شریف آدمی ہے. اچھا مطلب اینکر دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ میں کھل کے بات کروں گا کہ اینکر بننے کے لیے یو ہیو ٹو بی شروڈ, یو ہیو ٹو بی ویری کننگ, یو ہیو ٹو نو کہ آپ جب کسی کے ساتھ ون آن ون انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں نا تو شاطر سے شاطر بندہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ کو ان کے ساتھ اتنا ہی شاطر ہونا پڑتا ہے. شہزاد مجھے لگتا ہے بڑا ایک شریف آدمی ہے, بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے. وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ شروڈنیس کے اندر نہیں جا سکتا, which is actually his quality. یہ کوالٹی ہے, he is a very good person. یہ اس کی کوالٹی ہے, یہ اس کی کوالٹی. میں ویسے بھی اگر آپ بات کریں نا بیبا آدمی ہے. میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی شہزاد کے منہ سے کبھی اونچی آواز میں بات سنی. ساڈا تو ویلاگ ہی اونچی آواز سے اسٹارٹ ہوتا ہے. شہزاد از ناٹ the sort. شہزاد از ناٹ the sort at all. آپ ان he is a good professional but he is a very شریف آدمی. بہت شریف آدمی. اچھا جو آپ کے ہماری خواتین کولیگز ہیں غریدہ فاروقی, ان کے بارے میں لائک جو امپریشن آتا ہے کہ ایز اے جرنلسٹ ایز اے پرسن جو آپ جتنی بھی آپ کی انٹریکشن ہے وہ آپ کے پروگرام میں جاتی ہیں, آپ ان کے پروگرام میں جاتے ہیں, تو یور امپریشن. فائٹر وہ اگر اس نے غریدہ نے اپنے دماغ میں اگر کوئی چیز ایک سمجھ لی ہے نا کہ اینجے گا, وہ کہے گی پوری دنیا لڑتی رہے, میں نے پاؤں جو مرضی ہو جائے اینجی گا اور انڈیٹرڈ رہتی. ہاں نہیں وہ آپ میرا بہت جگہوں پہ اس سے اختلاف ہے, غریدہ اینج نہیں اینجے گا, اس طرح نہیں اینجی گا. تو وہ تو کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ بڑا ظرف ہے غریدہ کے کوئی گالا نہیں کاٹ دیتی. پتہ مینو فون آ جائے تیری میں یہ غریدہ کا ظرف ہے کہ وہ گالیاں نہیں نکالتی, ورنہ وہ جتنی بڑی مطلب وہ چیز ہے نا مطلب پوری دھانسو قسم کی چیز ہے وہ. تو لوگ تو اس کو اسکرین کی طرف سے جانتے ہیں نا, ہمارے ساتھ تو اس نے کام کیا ہے, میں نے تو خبریں بھی پڑھی ہوئی ہیں, میں تو اس غریدہ کو تب سے جانتا ہوں. اوپینینیٹڈ بھی ہے, اور ابھی بھی دیکھیں نا وہ کچھ لوگوں نے وہ فضول حرکتیں کی ہے. نہیں ٹھیک کر رہی ہے, اور ٹھیک کر رہی ہے, کمال ہے. ہاں بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا پوری جٹنی ہے, وہ انہیں چھڑنا بھی نہیں چاہیے تھا. ہماری بہن آسما شرازی صاحبہ نا از وہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ہماری پیڑھی آئی جس نے اینکرنگ کی, یہ ہم سے پہلی والی پیڑھی ہے مطلب آسما شرازی صاحبہ, اور یہ اس پیڑھی کی نا اس پیور فارم کی ایک ایگزامپل ہے جس نے آج تک اپنے آپ کو جو ہے نا اس پیور فارم کے ساتھ اٹیچ کر کے رکھا ہوا ہے. میں نے آپ کی سوچ سے باہر ہے, جس طرح تمہیں دھکے دے کے یوٹیوب چینل شروع کرایا نا, آسما صاحبہ کو بھی اسی طرح کروایا, یقین کریں. بتا کے مجھے دھکے لاہور میں ہونے کی وجہ سے زیادہ لگ گئے ہیں آپ کے, اور وہ اسی لیے وہ روز کی ابھی بھی ایک ہی ویڈیو کرتی ہیں. میں کہہ کہ ان کو تھک گیا ہوں کہ خدا کے لیے 2 کیا کرو, وہ کہتی نہیں اتنا ہی کر سکتی ہوں. بیسمنٹ میں انہوں نے بنایا ہوا ہے سیٹ اپ سارا وہاں میں بنایا ہوا. میں کہہ کہ تھک گیا ہوں کہ خدا کے لیے آسما صاحبہ مت کریں اس طرح, یہ دس از دا نیو فارم, ڈو اٹ. بس وہ جیسے کاشف بھائی بھی ہیں, کاشف بھائی کو میں کہہ کہ تھک گیا ہوں یوٹیوب چینل کو, کہتے ہیں ایڈا کام نہیں ہوتا میرے کو. ہاں مطلب وہ حالانکہ اگر میں کہ اچھا میں نا پھر نہیں پھر میں نا ان کو ٹریگر کرتا ہوں جب اس طرح کی بات کریں, اینا کام نہیں ہوتا. میں کہتا مطلب تم بڈھے ہو گئے ہو, یہی گل ہے نا, یا پھر کہو میں بڈھے ہو گیا, نہیں میں بڈھا نہیں گیا, تم میرا کرکٹ کھیل رہا ہوں. میں کہتے چلو ٹھیک ہے. اچھا چلے آپ نے نام لے دیا کاشف بھائی صاحب. واٹ اے جیم آف اے پرسن, واٹ اے جیم آف اے پرسن. میں نے جب پروگرام میں اپنی شروع کی تھی نا, وہ جو ڈاکٹر دانش کو ہٹایا گیا تھا اور میں نے ایئر وائی میں پروگرامنگ شروع کی تھی, آپ یقین کریں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا اسلام آباد میں. میں اسلام آباد آیا تھا اس کو شو کرنے کے لیے. آئی وینٹ ٹو ہز آفس, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میں ان کے پاس بیٹھا اور میں نے ان سے کہا, میں کہا کاشف بھائی سجیسٹ می, گیو می سم ٹپس اینڈ ایڈوائس. تو اس وقت اس 10-15 منٹ کے اندر جو انہوں نے مجھے وہ ٹپس دی تھی نا, آج تک جتنے میں نے پروگرامس کیے ہیں وہ کاشف عباسی کی وہ ٹپس جو ہیں میرے دماغ کے پیچھے ہیں. ہی از ون پرسن کہ وہ جب کبھی کمرے میں انٹر ہوں گے میں ڈوب کے مر جاؤں اگر میں ان کے لیے عزت میں کھڑا ہوں. میرے لیے وہ اتنے قابل احترام ہے, اور اسی لیے وہ میں نے آپ سے کہا نا اس کا ایڈوانٹیج بھی لیتے ہیں, ایسی بحث ہی نہیں کر سکتے. باقی دنیا جانتا ہے جڑا مرضی بندہ آ جائے اسی لڑ پاؤں گے, کاشف عباسی صاحب کے ساتھ بحث ہی نہیں ہو سکتی. آنکھیں نیچے ہوتی ہیں اور چپ کر کے ہم سن رہے ہوتے ہیں. میں شغل ہوتا ہے نا ایک دفعہ جب یہ قانونی معاملات اور یہ سپریم کورٹ کی چیزیں چل رہی ہوتی تھیں نا, تو ان کا مجھے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ان کی بیگم صاحبہ کا نہیں بھابھی ہماری کا فون آیا, کوئی پوائنٹ تھا, انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا. تھوڑی دیر بعد ایگزیکٹلی کاشف بھائی کا, میں کہا اتنے بڑی گل ہے, میں کہا تھوڑی بیگم صاحبہ کا بھی آیا ہے, کہتے مطلب ہے یو شوڈ ٹیک دس کمپلیمنٹ, کہ ایسی قانون سمجھنا ہوتا ہے اسی تینوں فون کرنے. بٹ ہی از اے گریٹ گائے. اچھا کاشف بھائی نے نا ان تمام کاموں کے لیے نا اپنے مختلف شعبہ جات کے لیے, جیسے قانونی پوائنٹ آف ویو آپ سے لیتے ہیں, تو انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی نا ایک اینکر کے ساتھ انہوں نے
دو اینکروں کے ساتھ ایکچولی صلاح رکھی ہے. نہیں آئی ناٹ میں آئی ڈونٹ گیو فائنینشیل ایڈوائز. میں نے نا اپنی زندگی کے چند اصول بنائے ہوئے ہیں کہ اے والی ایڈوائز کبھی بھی نہیں دینی. پیسے والی نہیں صرف ایک نہیں ہے, پیسے کی نہیں دینی, قانون کی بھی نہیں دینی, ریلیشن شپ کی دینی ہے. تیسری چیز تھی شادی. ہاں میں رشتہ بھی کبھی کسی نے نہیں کرانا. کبھی کوئی ہوتا نا کہ کوئی رشتہ ہے, میں میرے جڑے ہاتھ کوئی نہیں کوئی ایسا چکر نہیں. اور چوتھا ڈاکٹر بھی نہیں دسنا. ہاں یہ میں کبھی نہیں, میں نے کہا وکیل نہیں بتانا, کیونکہ بھائی کچھ اونچا نیچا ہو گیا نا تو سب سے پہلے آپ کو ہی آنا ہے کہ تسی کیا سی. تو میرے والد صاحب کو نا یہ اس قسم ان تمام چیزوں میں انوالو ہونے کا بڑا شوق ہے. اور میری ان کی اکثر بحث ہوتی رہتی ہے. میں انہوں نے ہماری فیملی میں نا بات مشہور ہے, کسی کا ویاہ نہ ہو رہا نا تو انہوں نے گل کر لو, یہ کروا لیں گے, یہ کسی نہ کسی کو کہہ کے کروا لیں گے. تو میں اپنے آپ کو بڑا دور رکھتا ہوں چیز, نہیں یار اس شعبے میں نہیں انٹر ہونا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہ ہیلتھ وائز خدا نخواستہ کوئی اونچ نیچ ہو جائے, کچھ ہو جائے, کبھی کسی کو کوئی بچہ ہو سکتا ہے, کسی کے ماں باپ ہو سکتے ہیں, کچھ ہو سکتا ہے. نہیں بٹ یہ جو آپ کا رشتوں والا کام ہے یہ باہر والی دنیا کے لیے نا ماشاء اللہ اپنے منڈے بھی تسی ویانے نا انہوں نے تو ایڈوائس دیو گے. اچھا اپنے منڈے کا یہ حال ہے کہ میں وہ سب سے بڑے والا جو ہے از اباؤٹ 22 ناؤ. یہ بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں. اور وہ ڈاکٹر بن رہے ہیں ماشاءاللہ, وہ 3rd ایئر میں ہے. تو میں نے اس سے نا مطلب پوچھنا شروع کر دیا ہے, ہاں جی کی وہ کہتے میں بابا میں نا پڑھائی کی طرف میں ٹوٹل فوکس یار. مطلب میری 24 شادی ہو گئی تھی. ہاں ٹھیک ہے, میری 24 میں 24.5 کا تھا, شادی ہاں جلدی شادی ہو گئی تھی. تو میں نے کہا بھائی مطلب دسو ان کے, وہ کہتا نہیں جی وہ میرا تو ٹوٹل پڑھائی بھی, اور جب وہ ہے بھی اس قسم کا, وہ ٹوٹلی اپنی بکس کے ساتھ اس کا اٹیچمنٹ ہے, تو وہ نہیں ہے. تو میرا تو کام ہی نہیں بن رہے تھے, مطلب میری ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ابھی تک. ہاں وہ نہیں ایک بات, اچھا نہیں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, وہ ایکچولی شاید میں نے جو شرط رکھی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بھی وہ کہتے نہیں تہاڈے سامنے کیس نہیں لے کے آنا. کیونکہ میں نے ان سے کہا میں کہ میری گل سنو, میں ہوں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, میں کہ جو تو میرے سامنے آئے گا نا معاملہ شجرا کر لینا, میں کہ تیری سوچتے میں کہ میں جا کے انہوں نے او شاید کڈاں گا جہاں انہوں نے آپ نہیں پتا ہونی. میں بینک اکاؤنٹ سے لے کے NTN نمبر سے لے کے ٹیکس ریٹرن سے لے کے سب کچھ فون کا ڈیٹا لوکیشنز تو وہ میرے خیال میں میرے سامنے کیس آ ہی نہیں رہا, شاید اسی وجہ سے نہیں آ رہا. تو میں نے تو بیگم کو کہا میں کہہ رہا منڈے نے دس دینا کہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی گی, میں چھڑنا نہیں ہے, میں تمہیں دس دیا میں. تو شاید اس وجہ سے میرے سامنے وہ لے کر ہی نہیں آ رہے کیس. یار ویسے آپ تو بڑے اس معاملے میں بڑے ڈریکولا قسم کے ابا جی بن گئے. بھائی میں نے تو کوئی بات ہے نہیں, میں نے تو ان کو یہ بھی کہا میں تو سیاسی نظریات بھی چیک کرنے نے, ماں باپ دے سیاسی نظریات, کڑی دے سیاسی نظریات سارے چیکنگ کرنی ہے, میں کچھ بھی نہیں چھڑنا. سارے پوڈ کاسٹ میں سارا چیک کرنا ہے. تو بھائی پتا ہونا چاہیے نا, آپ گھر کے اندر ایک بہو لے کر آ رہے ہیں, اس کی فیملی دیکھیں, دو فیملیز کی آپس میں ہوتی ہے نا, بانڈنگ ہوتی ہے آپ کی, آپ کو پتا تو ہو کس قسم کے لوگوں کے جو میں سارے رشتے کینسل کرا انہوں نے دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ منصور علی خان صاحب کا جو بیٹا ہے سب سے بڑا پہلے تو اسی کی شادی, آپ کو یاد نہیں وہ ایک DHG کا بھی. جی تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے بینک اکاؤنٹ سے لے کے اپنے سیاسی خیالات تک منصور علی خان صاحب سے الائن کرنے پڑیں گے اور چیکنگ ہوگی, تب جا کے آپ کی بچی کا رشتہ ہوگا ان کے بیٹے کے ساتھ. میں تمہیں پہلے دس رہا, تو ہم نے نہیں وہ دے دیا, بتا دیا, اناؤنس کر دیا ہے اگلے 5 سال نہیں ہونا ان میں. اور ڈاکٹر نے تھوڑے مگر ہونے ابا جی ہے کہ اچھا اب چلے, میں تو خیر شغل بھی لگ گیا. اب یہ جو ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات آ جائیں ہیں, سب کچھ ہے, ظاہری بات ہے ہم نے بہت سارے پچھلا دور بھی دیکھا ہے, ہم تو ذرا بہت پیچھے نہیں جاتے سر. یہ جو آج کل حالات ہیں اور سیاسی جماعتوں کے حالات ہیں, میں اگر یہ بتاؤں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اب ہمارے ملک میں نا ڈویژن یہی ہے کہ جی عمران خان ورسز آل سر یہ موجود ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ یو سائن اپ فار اٹ, پاور پالیٹکس ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو آج ہو رہا ہے اس ملک کے اندر یہ پہلے کبھی نہیں ہوا؟ اچھا دیکھیں, ایک فیکٹر جو پچھلے 10 سال میں پاکستان کی پالیٹکس میں ایڈ ہوا ہے نا, جو میرا خیال میں بہت انڈر پلے کیا جاتا ہے, دیٹ از دا سوشل میڈیا. اچھا, جو پہلے نہیں تھا. پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ محدود اخبار تھے, محدود ٹیلی ویژن چینلز تھے, آپ وائس آف دا پیپل جو ہے اس کو پہنچانا جو ہے وہ یا روک لینا جو ہے آسان کام ہوتا تھا.
آپ نے 4 لائنیں ہی تبدیل کرنی تھی نا, ہو جاتی تھی. ناؤ ایوری ون ہیز دا رائٹ ٹو جسٹ رائٹ اینی تھنگ. اب اس کے اندر وہ اچھا ہے برا ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن لوگ ایکسپریس کر دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ جناب یہ غلط تھا. اب وہ چاہے وہ اس کا اوپینین ہی غلط کیوں نہ ہو, لیکن they can just write anything that they want. You can't stop that. It is becoming difficult to actually control the narrative now. It's becoming difficult day by day to control it. ابھی تک تو چلیں جس بھی صورتحال سے ہم گزرے, پاکستان از ناٹ اے فری پریس کنٹری جس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی بڑے آزادی کے ساتھ جو ہے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. نہیں ہے, آج نہیں, آلویز آپ سمجھتے ہیں ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے اور آج بھی, ہمیشہ سے اور آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ آرام سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب ہاں حقیقت ہے کہ مادر پدر آزادی بھی غلط ہوتی ہے, سوشل میڈیا پہ پریکٹس کی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ آپ فری وائسز کو بھی اگر کنٹین کر دیں, روک دیں اسے, تو یہ بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ایک تو وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے, اور دوسرا وہ ڈیموکریٹک ہونا بھی نہیں چاہتی, کیونکہ ان کو جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے, جو بھی ایک فارمولا بنا ہوا ہے کہ آپ خوشنودی حاصل کر لیں, آشیرواد لے لیں, and things will be all right. They want to follow this formula. Yes. This is the easier formula. Because paid work اور leg work جو ہے کوئی اور کرتا ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ آپ کے واٹ از اے ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کے اندر تمام جو لیولز آف ڈیموکریسی ہیں وہ پریکٹس ہوتے ہیں. آرگنائزیشن لیول تک جو ہے آپ ڈیموکریسی کو پریکٹس کرتے ہیں. آپ کے یونین کونسل تک کے لیول کے اوپر آپ کی تنظیم سازی ہوتی ہے. کہاں ہے تنظیم سازی؟ آپ کے تو مین اسٹرکچر کی تنظیم سازی کوئی نہیں ہے. آج سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے نوٹیفکیشن کو لیے پھر رہا ہے کہ میرا نوٹیفکیشن ہی صرف ہو جائے. ٹھیک ہے, نون لیگ کے اندر مریم نواز, حمزہ شہباز, یہ لوگ جو ہیں دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈو اینی لیگ ورک. کچھ بھی نہیں, ان کو ایک آٹومیٹک پتا ہے کہ ہماری سیٹیں ریزرو ہیں اوپر. وہ کل آتے خود کو پارٹی قائد, پارٹی صدر جو مرضی بنا. آج ان کے بچے جو ہیں, آج یعنی شریف کے جو بچے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ 10-15 سال کے بعد ہماری کرسی ریزرو ہے, ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی میں جب جا کے بیٹھنا ہوگا ہم بیٹھ جائیں گے, ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. Is that democracy? No, that's not. Same is the case with the bhuttos. کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ سب کو آلریڈی پتا ہے کہ جس دن ہمارا دل کریں گے ہم آ جائیں گے اندر, کون روکنے والا ہے, ہمیں کوئی روکنے والا. This is not democracy. So نہ یہ ڈیموکریسی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں, اور نہ دوسری سائڈ چاہتی ہے ڈیموکریسی پریکٹس ہو. یہ جو میک شفٹ ہائبرڈ ایک ماڈل چل رہا ہے پاکستان کے اندر, یہ سبھی اس کے اندر کنوینئنٹ ہے, اور سبھی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں یار یہی طریقہ ٹھیک ہے, نہ الجھنے کی ضرورت ہے, نہ بڑھنے کی ضرورت ہے. زرداری صاحب کے والد صاحب کیا ہے یار, کر لیا بس ٹھیک ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو جب جتنی دیر تھیں, لیکن انہوں نے بھی اگر آپ ان کا ٹینیور اٹھا کے دیکھیں بہت سی جگہوں پہ ان کے بھی کمپرومائزز ہوئے. ان کا واپس آنا پاکستان جو ہے وہ بھی کمپرومائز. تو اسی طرح شریف نے بھی کمپرومائز کیا, آج بھی جو ان پاور ہیں وہ ایک کمپرومائز کے نتیجے میں. ایبسولوٹلی نا. تو یہ اس کنوینئنٹ فارمولے کو سبھی فالو کر رہے ہیں, بٹ یہ جو بٹ اٹس بیکمنگ ڈیفیکلٹ. یہ جو مار دھاڑ اور اتنی سختی ہم نے وٹنس کی. منصور صاحب مجھے یاد ہوگا وہ دن 9 مئی سے اگلا دن تھا جب میں اور آپ کٹھے ہی ہم جناب اس میں تھے. آپ سما کے لیے رپورٹ کر رہے تھے, میں جیو کے لیے کر رہا تھا. مجھے یہ بتایا کہ ہم نے تو وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مار دھاڑ ہوئی ہے, یہ سب کچھ, یہ مطلب ایسے ہے کہ آج اگر تحریک انصاف کے دوست آپ سے ملتے ہیں خلوت میں جلوت میں, آپ کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے آتے ہیں, ویسے ملتے ہیں یار ساڑھے نال جو ہوئی ہے نا کسی نال نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ جو ہوا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوا. کیا واقعی ایسے ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے کہ بھائی اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بعد یہی ہونا تھا؟ اچھا دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ دیر آر مسٹیکس فرام بوتھ سائڈس. مسٹیکس میں بات کر رہا ہوں پوسٹ 9 میں پری 9 میں کی طرف ابھی جا ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ ایک بہت لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی. میں ابھی پوسٹ 9 میں کی طرف جا رہا ہوں. یہ کہہ دینا کہ جناب ساڑھے بندے نہیں ہے سن, پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں تھا, یہ غلط بات ہے. بیسیکلی آپ کے کراؤڈز ہمیشہ کنٹرول میں نہیں رہے, یہ ایک ہسٹری ہے آپ کی. اور یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ آپ نے گیدر تو کر لیا, لیکن اس کے بعد چلیں آئی ول گیو یو دس ایڈوانٹیج کہ شاید آپ سے کنٹرول بھی نہیں ہوئے اور وہ گھس گئے اندر. مطلب میں چلیں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جناح ہاؤس کے اندر میں خود پرسنلی ایک فیملی کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ جناح ہاؤس کے اندر گئے. I have seen the pictures. I personally know them. I personally know them. مطلب میں ان کی پی ٹی آئی سے افیلیشن کو کئی سالوں سے جانتا ہوں, تو مجھے تو کم از کم ڈونٹ سیل می دس تھیوری یار کہ نہیں وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے. I personally know these people because 9 مئی کو وہ ہوا, 10 مئی کو انہوں نے وہ پکچرز میں ایسا شیئر کی کہ یہ دیکھ کہ ہم تو جناح ہاؤس کے اندر تھے. ان کو کچھ ہوا یا نہیں؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. چلے اللہ کا شکر ہے بچ گئے. نہیں ہوا, مطلب I don't know how were they saved یا کچھ بھی نہیں ہوا, بٹ ہوا ہے. I've seen them. اس طرح ہوا. اور میں نے اسی 9 مئی کے اندر جو ہے ایک بیچارے ایسے بچے کو بھی میں نے دیکھا
جو بیسکلی ایک یوٹیوب کی ویڈیو وہاں پہ شوٹ کر رہا تھا اور اس چکر میں اور اس کے چکر میں اٹھا لیا, اور وہ بیچارہ ویڈیو کے اندر شوٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ اندر جا رہی ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ہم اندر نہیں جائیں گے, ہم باہر سے رپورٹ کریں گے. اینڈ ہی گاٹ پکڈ اپ, اور 1.5 سال بیچارہ اندر ہے. اب یہ پروسیکیوشن کا معاملہ ہے نا, آپ نے جس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا, یہ مسٹیکس اس سائڈ سے آتی ہیں. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ تھا جو ایک دفعہ میں نے آپ سے ڈسکس بھی ہوا کہ یار یاسمین راشد صاحبہ کے علاوہ عالیہ کے حوالے سے, عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے, کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کے اعلان کر رہے ہیں کہ اندر مت جاؤ. کیا یہ آرگیومنٹ آپ کے نزدیک درست ہے کہ میں نے احتجاج کرنا تو میں ساری دنیا جان کو منصور علی خان کے دفتر کے باہر لے آؤں, تمام تر نعرے لگاتا ہوا, اور میں باہر آ کے ہوں اب اندر نہیں جانا؟ کیا یہ آرگیومنٹ ٹھیک ہے؟ میں اس پہ نا آپ کو ڈاکٹر یاسمین راشد کا ایک پوائنٹ آف ویو شیئر کر دیتا ہوں. مجھے ایک پوائنٹ آف ویو اس سائڈ سے آیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو there was certain group of people who were trying to go inside اور ہم ان کو نہیں جانتے تھے. اچھا, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو. مجھے نہیں پتا وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, غلط کہہ رہے ہیں. فاروق وغیرہ وہ سارے وہ جو تھے وہ تو پی ٹی آئی ہوئے تھے. نہیں, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ جی وہ چند لوگ جب اندر گئے تو باقی موب بھی ان کے پیچھے اندر گیا. اچھا, مائی پوائنٹ از کہ وہ جو چند لوگ اندر گئے, چلے وہ تو ہوں گے, چلے ٹھیک ہے, ان نون ہوں گے, لیکن آپ کا باقی موب تو چلا گیا نا, آپ سے وہ موب کنٹرول نہیں ہوا. And the fact that you took them there. You took them there. That's a fact. اس کو تو کوئی ڈینائل نہیں ہے نا اس بات کے اندر. You took them there. So یہ کہہ دینا, لیکن پھر اس کا پھر ایک اور تیسرا ایلیمنٹ بھی آتا ہے. She's a cancer survivor, right? ان کی ابھی بھی کیموتھراپی ہو رہی ہے. میری اطلاع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت 100 قدم نہیں چل سکتی. She's in a bad way. She's going to the hospital every week. You need to have a closure of this. جو بھی کلوجر ہے, وہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ سزا ہو گئی ہے, فیصلے کیس کے فیصلے ہو گئے, کلوجر اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ بات درست ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گنجائش نکلنی چاہیے؟ یار منیب بھائی, میں صرف ایک بات جانتا ہوں, اور مجھے بڑے لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ یار خواتین ہے, نرمی پیدا کریں, گنجائش دے دیں, ایک موقع دینا چاہیے, بیکاز آئی گیٹ کرٹیسائزڈ فار دس. سو آئی وانٹ ٹو نو کیا آپ بھی یہی سوچتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کلوجر یہی ہے کہ فیصلے ہو گئے؟ دیکھیے, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی اس ملک میں جب بھی کوئی سیاستدان انوالوڈ ہوتا ہے نا, اور اس کے اگینسٹ کوئی کیس ہوتا ہے, اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی پولیٹیکل جو اس کی ایک فالوئنگ ہے اس کو کیش ضرور کرتا ہے. یہاں پہ بھی پاکستان کے اندر یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی ایک بڑی پاپولر سیاسی جماعت ہے. یو کین کیپ آن ڈریگنگ دس ایز مچ ایز یو وانٹ. الٹیمیٹلی اس نے ڈائی ڈاؤن تو ہونا ہے. اس میں 5 سال لگیں, 10 سال لگیں, 15 سال لگیں, آئی ڈونٹ نو کتنی دیر لگتی ہے, جتنی دیر تک عمران خان صاحب زندہ ہے کم از کم. تو ناؤ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ ہاؤ لانگ ڈو یو وانٹ ٹو کیپ آن ٹیکنگ دس فریکچر ان دا ہسٹری آف پاکستان. آپ لے کے چلتے رہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یا تو پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ جناب اس ملک کے اندر عدالتی نظام, ملک کا انصاف جو ہے وہ سب کو ایک برابر اگر تو ڈالتا ہے, سب کو ٹریٹ کرتا ہے, تو پھر کیجیے, رگڑ کے رکھ دیں ان کو, ڈزنٹ میٹر. لیکن پھر باقیوں کو بھی رگڑ کے دکھائیں پھر مجھے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جناب دیکھیں وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈھیل دے دی, ہم نے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا. اس ملک کے ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہو, چاہے وہ جج ہو, جنرل ہو, سیاستدان ہو, اینکر ہو, جرنلسٹ ہو, کوئی بھی ہو, آپ نے سب کو ایک طریقے سے جو ہے سب کے حوالے سے انصاف. آپ کو یہ جو حالات نظر آتے ہیں, آپ کو اس میں ہر ایک کی غلطی نظر آتی ہے؟ سب کی ہے, سب کی ہے. آج یہاں ہے. عمران خان کو کون لے کر آیا تھا؟ ہم لے کر آئے تھے. بات بھی ٹھیک. میں ایک بڑے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ میرے خیال میں انڈرسٹینڈ کر لیں گے, ایک بہت بڑے صاحب تھے. میں ان سے کہتا ہوں, میں کہ جی لیان والے تسی, پھڈا پان والے تسی, انہوں کڑھان والے تسی, لڑ ہوں تسی رہے ہو, ساڈا ہی قصور ہے. جواب دینا اس کا, آپ نے کریٹ کیا تھا نا, ہوگی غلطی, وج گئی کھچ, مطلب ایسے ہی ہوگی غلطی. تو میں کہا بھائی نہیں, غلطیاں تو پھر بہت ہیں تڑیاں, بٹ اس کا مطلب آپ کی جو غلطی ہے نا, آپ کی جو غلطی ہے اس کا سب سے بڑا سفرر جو ہے وہ ہماری ہیومن رائٹس ہیں. بٹ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے میری ہیومن رائٹس کا بیڑا کر کے رکھ دیا. بٹ یہ جو ٹریک ریکارڈ ہے پروجیکٹس کا اور غلطیوں کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا, پتہ نہیں یہ بات کہ کیا آپ ود مکمل اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے؟ نہیں, اب غلطیاں نہیں ہوں گی. نہیں. کیونکہ جو میرا سوال ہوتا ہے وہ دیکھیں, وہ یہ کہ جب آج جو ہو رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. منیب بھائی, جب یہ چیز بنتی ہے نا, اس کو وہ غلطی تو کہتے نہیں نا. جب سٹارٹ ہوتی ہے کہتے آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا, تب تو لانچنگ تو اسی طرح ہی ہوتی ہے نا کہ جی اس سے بڑھ کے تو آپ نے یہ پیس دیکھا ہی نہیں آج تک. نام ہی کافی ہے. تو آج بھی اگر نرسری کے اندر کوئی تیار ہو رہا ہے
تو ان کے بارے میں بھی آج سے 5 سال کے بعد 10 ہے. میری ایکچولی ایک تھیوری ہے اس پہ مانے میں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 25 سال کا ایک سرکل ہے. 1960s ارلی 60s کے اندر بھٹو صاحب آئے ایٹ 25 ایئرس. کون سا سال بنتا ہے 85؟ کون آیا 85؟ میاں صاحب ہے. 85 میں 25 ڈالے ہیں کیا بنتا ہے؟ 85 میں 2010. کون آیا 11 میں؟ خان صاحب. پھر پالو پنجی پالو 35 کو نواں شاہکار آ رہے. میکس ا لاٹ آف سینس. And why 25? That's one generation. Yes. تو آپ کو لگتا ہے کہ جنریشنل ہیرو کو اگلا آ رہا ہے 2035؟ اس تو پہلے کہ عوام جڑی ہے وہ آپ لے کے آوے. عوام تو لے آئے گی نا, اسی پروڈکٹ لے اسی تمہیں دے دینا. ہیلو نہیں, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو نظام ریاست ہے اور سب کو جو آپ ابھی نظر آ رہا ہے, آپ نے ہم روز وہ اپنے بلاگ میں آپ نے پتا ہے کئی لوگ تو ایسی ڈیٹیں بھی دیتے ہیں کہ اس تاریخ کو خان صاحب باہر آ گئے, ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, لیٹ گئی اسٹیبلشمنٹ, رہا ہونے لگے ہیں. ایسی ڈیٹیں بھی دیتے ہیں جو کیلنڈر میں ہوتی نہیں ہے. وہ ایسی ڈیٹ, ان کو اس ڈیٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے بجلی کا بل کب دینا ہے. ان کو خود ہی اس بات کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ بجلی کا بل کب دیں گے. یہ حال ہے, اور وہ بیٹھ کے عمران خان کی رہائی کی ڈیٹیں دے رہے ہوتے ہیں. فریکٹلی اسپیک, مطلب دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے, دور دور. میں ایک واقعہ میرے ذہن میں یاد آیا, میں جن کو لونڈا لپاڑا اکثر کہتا ہوں, میں کہ یار کبھی مجھے نا ریسنٹلی جس طرح ابھی آپ سے پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے تو مجھے بہت ریکویسٹ آتی ہیں. موسٹلی میں ڈکلائن کر دیتا ہوں, 95% میں ڈکلائن کر دیتا ہوں. میں آئی ڈونٹ گیو انٹرویوز, کیونکہ میں سب سے پہلے جو میں نے پتہ نہیں شاید آپ کو, میں نے اقرار کو کہی تھی یہ بات. اقرار, ہاں مجھے یاد ہے, میں نے اقرار کو کہی تھی. میں کہا اقرار میں تمہیں ایک ٹپ دیتا ہوں, نیکسٹ ٹائم نا اس کو فالو کرنا. کہتے بتائیں. میں کہ جب سب سے پہلے تمہارے پاس کوئی انٹرویو کرنے آئے نا, اسے کہ سینڈ می یور سی وی. ہاں, میں ذرا دیکھوں تو سی تو ہے کون, کتنے پانی میں, تم نے کیا کیا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے میرا پورا پورٹ فولیو پوچھا نا, میں کہاں سے اسٹارٹ ہوا, یہ سفر کس طرح چلا, یہ 19 سال کا سفر کیا تھا, اس میں رپورٹنگ ہوئی, اینکرنگ ہوئی, سب کچھ ہوا. یو نو مائی بیک گراؤنڈ. بھائی اگلے سے پوچھو تو سی تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے. Are you even worth to give an interview? Have you done something in journalism? تم نے اپنی زندگی میں کتنے انٹرویوز کیے ہیں؟ تمہیں انٹرویو کرنا آتا ہے؟ ایک پرائم منسٹر کے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں, ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ انٹرویو کس طرح ہوتا ہے, کبھی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کس طرح ہوتی ہے, یا ایک فارمر پرائم منسٹر کی پریس کانفرنس کس طرح اٹینڈ کی جاتی ہے, کویشچن کس طرح فریم کیا جاتا ہے, رپورٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. بڑے ایک مشہور صاحب ہیں, نام میں نہیں لینا چاہوں گا, وہ میرے ساتھ ایک تقریب میں تھے, یہ اور یہ پچھلے 2-3 مہینے کی میں بات بتا رہا ہوں. اچھا. تو وہ اور میں اکٹھے اس تقریب میں تھے, تو وہاں پہ نا ان کو کہا گیا کہ جناب یہ ذرا مائک پکڑ کے نا آپ ذرا 4 الفاظ کہہ دیں. اچھا. بلکہ آپ بھی ساتھ ہی تھے. جی جی. اب مجھے ایک دم یاد آیا, وہ مائک نہیں پکڑنا آتا. مائک نہیں پکڑنا آتا کہ مائک پکڑ کے بات کس طرح کرنی. نہیں, بٹ یہ جو ابھی آپ بات کہہ رہے ہیں, اس کی تو مشروم گروتھ ہوئی ہے ہمارے ملک میں. ہاں, اور ہر ایک نے پھر وہ ٹھیک ہے یوٹیوب تو بنانا, ہر ایک کی آزادی ہے بنائے. لیکن جو معذرت, میں تو اسے کچرا کہتا ہوں, یہ ریف ریپ ہے نا, ٹریش ہے بہت زیادہ جو دیا جاتا ہے. میں بات کہتا ہوں فیکٹس پہ وہ نہیں بات کرتا. مطلب جیسے وہ ایک پوری گردان ہے, وہ لکھی ہوئی ہوگی یا کچھ ہوگا, تو آپ نے اسی پہ بول دینا ہے. لیکن اگر آپ ان کی فالوئنگ دیکھیں یا اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ ان کے حساب سے فینومنل ویوز ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ نے انٹلیکٹ, ہر قسم کا انٹلیکٹ موجود ہے نا سوسائٹی کے اندر. دیر از این انٹلیکٹ جو بیسکلی ان ڈیپتھ جا کے ریسرچ ورک کو دیکھنا چاہے گا, انالیسس کو ایویلویٹ کرنا چاہے گا. ایک ایسا بھی انٹلیکٹ موجود ہے آپ کی سوسائٹی میں جو کہے گا یار کیا خوبصورت گالی دیتا ہے یار, جیڑی بھین دی گال اے کٹدا ہے نا وہ تو کٹدا ہی کوئی نہیں. And that's a fact. I know people, I've met people جنہوں نے مجھ سے مل کے انہوں نے مطلب فلاں بندے کی انہوں نے کہا یار وہ بڑا زبردست ویلاگ ہے. میں نے کہا یار کچرے سے بھرا ہوا ہے یار, لوگ گال کی نہیں زبردست کاٹتا ہے. When they said this thing to me, I said یار وہ تو چل گند ہے سو ہے, میں تو تیری مینٹالٹی پہ حیران ہو رہا ہوں. But they are biased for it. They are نا, they like it, they like it نا. تو اس کا مطلب ہے کہ خریدار بھی موجود ہے اور بیچنے والا بھی موجود ہے اس پروڈکٹ کو. لیکن آپ کو یہ ہوں تو سمجھ آتی میں کیا سی کہ میں سیاسی خیالات رشتے والے ٹائم میں پوچھنے نے تو میں ہو سکتا میں کہا اپنی سبسکرپشن لسٹ میں کٹ کے دکھاؤ کنوں کنوں دیکھ رہے ہو. جی جو اپلائی کرنے والے حضرات ہیں دھیان میں رکھیے گا, یہ دوسری دفعہ بتا رہے ہیں. میں تو منصور علی خان صاحب کے بچوں کو کہوں گا بیٹا بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو, شاید اتنی کریئر پہ نہ کرنی پڑے جتنی شادی پہ. پتا لگے وہ میں دسے بغیر بھی آ کر گیٹ پہ آ رہے ابا جی کر لیا جی, ابا جی کی کرن گے لا لینا چھتر. نہیں میں کی کر سکتا, پھر میں یہی کہوں گا جڑی آئے گی میں کہوں گا چینل کو سبسکرائب کرنا.
یہی کہہ سکنا اور کی یہ آپ کہہ لیں گے بھابھی نہیں گئی میرا میں. اچھا اب چلے یہ بھی ایک سلسلہ ہو گیا. یہ جو چلے ہم نے بات اس حوالے سے کی ہے جو آج حالات ہیں سیاسی جماعتوں میں چاہتا ہوں اس کو ختم کرنے سے پہلے جو ہوتا ہے نا کوئی سیاسی جماعت کوئی لیڈر کو جس کو نا آپ کہتے ہیں یار اس نے بڑے ڈس اپوائنٹ کیا یار یہ جو بات کر رہے تھے یہ کیا ہے اصل میں آ کے, وہ آپ کے ساتھ ہوا ہے لائک ایز اے جرنلسٹ آلدو ہم بڑے تھک اسکن ہوتے ہیں ہمیں اثر ہی نہیں پڑتا. سوری دوبارہ کوشچن دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی لیڈران ہیں آپ انہیں اپوزیشن یا حکومت کہیں بڑی اچھی اسٹیٹمنٹس پالیسیاں یہ بناتے باتیں کرتے سنتے ہیں لیکن جب اصل وقت آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار انہوں نے بڑے ڈس اپوائنٹ کیے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے یا مجھے ہوتا ہے نا کہ ہم بینگ جرنلسٹ ہم بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوتے. اچھا عمران خان صاحب کو جو ایک ٹینیور ہے نا اس نے ایز اے جرنلسٹ بھی مجھے بہت کچھ سکھایا. وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. فیکٹ آف دا میٹر از آئی ہیو نیور ووٹڈ فار اینی آف دا پولیٹیکل پارٹی, لیکن ایک فیکٹ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی نا انہوں نے امیدوں کا جو پہاڑ ایک کھڑا کیا ہوا تھا نا, ظاہری بات ایوری ون ایون آئی ایکسپیکٹڈ کہ از گوئنگ ٹو پرفارم ویل. آکسفورڈ کا پڑھا ہوا بندہ, اس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, کلیمز کیے ہیں بہت زبردست, پہلے اتنا بڑا اسٹار ہے. ہاں لیکن دا ڈے ہی اناؤنسڈ ہز کیبنٹ, وہ میرا سب سے پہلا شوق تھا کہ یار یہ تھے وہ انٹلیکچوئل جس کے بارے میں تو کہہ رہا تھا کہ جناب اینج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا. رزاق داؤد صاحب, اسد عمر صاحب, نہیں لیکن وہ چلے اسد عمر صاحب بھی آپ دیکھنا پہلے ایک سال کے اندر ہی فارغ کر دیا نا ان کو, پہلے اپنے سال کے اندر ہی فارغ کر دیا. انہوں نے اس ٹینیور نے مجھے بہت بڑا ریالٹی چیک دیا کہ ڈو ناٹ اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ ٹو مچ فرام دیز پیپل بیکاز دے آر جسٹ سیلنگ دا اسٹف. تھنک آف اٹ کہ وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا اپنے ووٹر کو, کچھ نہ کچھ تو بیچنا ہے انہوں نے. اور اسی لیے اب اس کے بعد جس طرح میں نے کہا نا جرنلسٹ اس نے مجھے سکھایا, اور اس کے بعد اب جو ہے موجودہ سیٹ اپ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, مریم نواز صاحبہ چلیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایکسپیکٹیشنز کسی کے بارے میں اتنی مت آپ لے کے جائیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آپ یقین کریں کہ مریم نواز اور عمران خان صاحب کی بہت سی چیزیں جو ایکچولی مماثلت رکھتی ہیں آپس میں. اچھا بہت سی چیزیں مطلب وہ اف شی گوز اگینسٹ سم ون اینڈ شی ڈیسائڈس کہ میں نہیں چڑھنا یا میرا اس کے ساتھ دماغ نہیں بنتا, یہ ٹوٹلی شی از گوئنگ ٹو فلپ. اینڈ سیم از دا کیس ود عمران خان. وہ بھی بہت سی چیزیں جن کے آپس میں وہ اگر فیصلہ کر لیں نہیں اس کے ساتھ میری نہیں بننی تو نہیں بننی, بس مطلب یہ سیاست یا جنرلی آپ کہتے ہیں کہ جنرلی بھی کی پرسنالٹی کلیش آپ سمجھ لیں. جبکہ ایکچولی سیاست تو اس بات کا نام ہے کہ آپ کے جتنا بھی کلیش کیوں نہ ہو یو ٹیگ along پیپل ود یو, اگر نہیں ساتھ لے کے چلنا ہے. تو وہ ان کے اندر یہ چیز اب ڈیولپ ہو گئی, اور میرے خیال میں جب سے وہ گورنمنٹ میں آئی ہیں اور بھی زیادہ ہو چکی ہے. اب آپ دیکھ لیجیے انہوں نے ٹوٹل اپنے آپ کو میڈیا سے کٹ آف کر دیا, جو کہ بہت 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 ہارمفل چیز ہے. کوئی زیرو انٹریکشن ہے. آخری انٹرویو انہوں نے مجھے دیا تھا بیکمنگ چیف منسٹر. اچھا اس کے بعد تو چیف منسٹر بننے کے بعد تو انہوں نے انٹریکشن بھی بند کر دیا. اس وقت تو کوئی انٹریکشن نہیں, کوئی انٹریکشن مجھے نہیں لگتا کوئی ان سے مل پاتا ہو. نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو ایک گلاس کے کمرے میں بند کر دیا اپنے آپ, جہاں پہ آپ کی پکچر لی جا سکتی ہے, آپ سے بات نہیں کی جا سکتی. سمپل ہے سر, آپ سے بات نہیں کی جا سکتی. آپ سے ایک عمران خان, اب یہاں پہ ایک فرق ہے, ایک عمران خان, آپ 4 شریف ہیں اس وقت پارلیمنٹری سیٹ اپ کے اندر, نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز. وہ ایک آپ 4 کے اوپر بھاری ہے, کیونکہ وہ ہر 15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی یا تو انٹرویو دیتے تھے یا قوم سے خطاب کرتے تھے, اپنے آپ کو ٹوٹلی ان ٹچ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. ان کی اپیرنسز تو آپ کی ہے بھائی, آپ دیکھیں ایئر ٹائم کیپچر کرنا ہے نا آپ نے. آج فار ایگزامپل اگر میں ایک سائیکل میں بنانا شروع کروں, 4 ہفتے ہیں ایک مہینے کے اندر, آپ اگر ایک ہفتے میں ایک شریف آ کے اگر انٹرویو دینا شروع کر دے, اس کے کچھ فور بات کریں گے, کوئی اگینسٹ کریں گے. یار آپ 48 آورس سے لے کے 36 آورس کا 36 to 48 آورس کا ایک نیوز سائیکل ہوتا ہے. ایسے ہی کوئی بھی انٹرویو آپ اٹھا کے کیپچر کریں گے نا, آپ وہ کیپچر کریں گے نا, وہ اس میں سے آپ نکلیں گے دوجا آ جائے گا. ایک کامن سینس کی بات ہے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بالکل ہی دور ہو گئے ہیں؟ They're afraid of answering the questions. ہارڈ کور کوشچنس. اور وہ ہارڈ کور کوشچنس کا تعلق الیکٹورل لیجیٹمیسی سے ہوگا یا ایک تو یہ ہے, ٹھیک ہے, دین فار ایگزامپل یہ فائنینشیل معاملہ, فائنینشیل معاملہ مطلب آئی مین اکانومی, اکانومی سے یہ ہو گئے. سہیل آفریدی صاحب بھی نہیں دیتے انٹرویو, آپ نوٹ کریں. وہ یوٹیوبروں سے ویسے کوئی میڈیا ٹاک شاک کر لیں گے, وہ کچھ یوٹیوبر ہے نا ادھر جو کہتے ہیں نہیں دیکھیں کتنی خوبصورت دکھائی ہے آفریدی صاحب کی. 1-on-1 انٹرویو آج تک کتنے دیے انہوں نے؟
میرا نہیں خیال گڈھا پور صاحب نے دیے ہیں. ہاں شفیع جان صاحب نے مجھے خود میرے پروگرام میں کمنٹ کر کے گئے میں آپ کا ارینج کراتا ہوں جی سہیل افریدی صاحب سے انٹرویو. وہ آج تک نہیں ہوا. میں تو آج تک ویٹ کر رہا ہوں. کروائیں دیکھو کروائیں. سیم از دا کیس ود وہ زرداری صاحب. بلکہ میں نے تو شفیع جان صاحب کو میں تو اب ریکارڈ پہ گیا میں نے کہا وہ آئے تھے لاہور تو میں نہیں تھا ان دنوں تو ملاقات کبھی ضرور ہونی چاہیے ان سے. تو مجھے آئی گاٹ دی امپریشن کہ شاید افریدی صاحب مجھ سے کبھی ملنا نہیں چاہیں گے. نہیں مجھ سے تو ملے ہیں وہ. نہیں آپ سے ملے ہیں. میرے ساتھ تو 2-3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی. مجھے شرف حاصل لاہور میں بھی ہوئی تھی. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں مری گیا ہوا تھا ایک شو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو میں واپسی پہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا کے پی ہاؤس میں بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی. کبھی آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے یار کسی سیاستدان سے آپ چاہتے ہیں میں 1-on-1 ملوں ٹو گیٹ ٹو نو تھنگز. نہیں وہ ملے ہم سب کو یہ کام مجھ سے 1-on-1 ملے ہیں. آپ سے ملے ہیں لیکن مجھے بٹ ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جب ہم ملے نا تو میں اپنا قدرتی طور پہ اکوپمنٹ ساتھ لے کر گیا ہوا تھا. تو آئی ریکویسٹڈ فار این انٹرویو. آئی سیڈ آپ بے شک 15-20 منٹ کا دے دیں لیکن ایٹ لیسٹ گیو این انٹرویو. انہوں نے کہا میں انٹرویو نہیں دینا چاہتا, آپ مجھ سے آف کیمرہ بات کر لیں, مجھ سے جو کوشچن کرنا ہے وہ ویسے کر لیں, آن کیمرہ نہیں. سو ایون ہی از افریڈ آف دا کیمرہ. یہ جو پھر آپ ظاہری بات ہے آپ کو نظر آتا ہے اگر ہم عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی ٹورڈز دی اینڈ اگر مجھے آپ یہ بتائیں اس کا کرائسس آج آپ کو کبھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کرائسس تبھی ختم ہوگا جب خان صاحب باہر آئیں گے, اور اگر خان صاحب باہر نہ آئے تو یہ بیڈ ٹو ورس ہوتا جائے گا. جو اس وقت پی ایم ایل این ہے بحیثیت سیاسی جماعت پاور میں ہے, پنجاب میں حکومت ہے, وفاق میں شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جب سے یہ شروع ہے 2024 سے لے کر اب تک کچھ گین کیا ہے پی ایم ایل این نے, یا یہ سیپریٹ ہے, وہ الیکٹورل ٹرانسفارمیشن ان چیزوں کی نہیں ہو سکتی نو میٹر آپ پنجاب میں جتنا مرضی اچھا کام کریں؟ میرا خیال میں یہ ابھی تک اس کا ٹیسٹ نہیں ہو سکا صحیح طرح. اس کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ کیا پی ایم ایل این نے واپس گین کیا ہے یا نہیں. اس کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے. مریم نواز نے اپنے کاموں کے حوالے سے جو ہے وہ پروپیگیٹ تو بہت کیا ہے, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, لیکن کیا وہ پروپیگیشن جو ہے وہ ووٹر ٹرن آؤٹ کے اندر تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا نا ابھی تک. یہ ٹیسٹ نہیں ہو سکا. تو اس لیے آئی کانٹ گیو اے ورڈکٹ آن دس. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو سے دیٹ. ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے نا جیسے عمران خان کی جماعت. بٹ یس آئی ہیو میٹ پیپل who were PTI followers and they said کہ جی now we are going to vote for Maryam. For Maryam. I have met. Because ان کے کام کی وجہ سے. ان کے کام کی وجہ سے. I have met many people like that. How many are they going to be? یہ voting day decide کرے گا. لیکن مجھے یہ ایک ہے نا, مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اب یہ کہے کہ جی میں نون لیگ کا ووٹر تھا اب میں PTI کو دوں گا. ایسا نہیں ملا. لیکن ادر وے راؤنڈ مجھے ضرور ملے ہیں. ٹھیک ہے. who said کہ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے and we would like to vote مریم next time. یہ جو زرداری صاحب کی ظاہری بات ہے وہ خود پریزیڈنٹ ہیں, بلاول صاحب ہیں. ڈو یو فیل کہ بلاول صاحب ان کا پوٹینشیل, اور وہ کیونکہ دیکھیں پیڈیگری بھی ہے, فارن منسٹر بھی اپنے نانا کی طرح رہ چکے ہیں, کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کہ ایز پرائم منسٹر اوبیسلی از ون آف دا کینڈیڈیٹس ہوتا ہی ہے, لیکن کنسیڈرنگ جو اس وقت سیاست ہمارے سامنے ہے کہ آنے والے وقت کے اندر بن سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے پاکستان کی تاریخ رہی ہے until unless you don't capture پنجاب you don't capture اسلام آباد. ٹھیک ہے, اور پنجاب انفارچونیٹلی آپ بہت ویک ہیں. بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی از ویری ویری ویک رائٹ ناؤ. اور وہ میرے خیال میں جب تک پی ٹی آئی کا فیکٹر وہاں پہ موجود رہے گا نا, پی ٹی آئی از نیور گوئنگ ٹو لیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کیپچر دیٹ. کیونکہ یہ سواپ بھی اسی طرح ہوا تھا. پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف زیادہ گیا تھا. پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے واپس پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جا رہا. اور جب تک میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا, اور پنجاب الٹیمیٹلی جب تک نہیں ملے گا, سندھ کی بیس کے اوپر جو ہے یو کی ناٹ بیکم دا پرائم منسٹر. یو نیڈ مور سیٹس فرام ادر پروونسز ایز ویل. وہ میرے خیال میں اب تک وہ اسٹیج نہیں آئی. دوسری مجھے بلاول کے اندر ریسنٹلی جو ہے ایک تھوڑا سا ایک ایروگنٹ ٹچ بھی جو ہے مجھے نظر آنا شروع ہو گیا. آپ کو ہاں تھوڑا سا وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا, which is unfortunate because he was not like that. آج سے 2-3 سال پہلے نہیں تھے اس طرح. ریسنٹلی آپ نے وہ دیکھا ہوگا شازیہ مری والا انسیڈنٹ ہوا, اور بھی اس طرح کی 2-3 اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. مجھے اسی چیز سے جو ہے وہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہ جو شاہی خاندان والا جو ایک افیکٹ ہے نا, پلیز گیٹ آؤٹ آف دیٹ. اب وہ ٹائم نہیں رہا ہوا. پلیز دس از 2026 now. جائیں کسی یونیورسٹی میں جائیں اینڈ گو اینڈ ٹیل دیم کہ جی میں بھٹو اور میں, پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بائی دیٹ. ان لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیکھا. ایز اے میٹر آف فیکٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جس مہینے میں پھانسی دی گئی تھی میں اسی مہینے میں پیدا ہوا تھا. میں پیدا ہوا
ٹھیک ہے. سو ناؤ یو آر دا تھرڈ جنریشن. تو آپ کے خیال میں آج کے میں ابھی جن بچوں کے بارے میں بات کر رہا تھا, گو اینڈ ٹیل دیم, تمہیں پتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کون سانو تو اے والا بھٹو نظر آتا ہے, انہیں کی کیتا ہے, تو دیکھو ٹو کنیکٹ ود ہم اونلی. تو وہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, وہ پنجاب آئے ہوئے تھے 5 روزہ دورے کے اوپر لاہور میں, کی کرو گے بیٹھ کے, بٹ اے گونا سیل. وہ گئے منظور وٹو صاحب کا افسوس کرنے کے لیے گئے, 1-2 جگہوں کے اوپر انہوں نے افسوس کیا, اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے بیٹھ. اچھا منظور صاحب, بالکل ہم ختم کر رہے ہیں, میں 2 سوال تھے میرے ذہن میں. ایک ایسی چیز جس نے آپ کو زندگی میں بے انتہا خوشی دی, مطلب یہ آپ کو کہ یار میں یہ میری زندگی کا نا سب سے چیریشبل کمپوننٹ بن گیا ہے, وہ کیا ہے ان دس آج تک آپ کی زندگی میں؟ آئی نو دیر کوڈ بی مینی, بٹ ایک چیز جو ہوگی نا دیٹ کیپس ککنگ ان, کہ یار یہ ایک چیز ہے. The recognition of the Pakistan-India war, my work was recognized. لوگ ویسے بات کرتے ہیں اکثر اوقات کہ ماشاءاللہ آپ کو تمغہ امتیاز ملا. ہاں, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال میں ابھی جن بچوں کی میں بات کر رہا تھا, میں ان کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ I wish I could die for my country. I seriously want that. ماشاءاللہ. اب وہ جرنلزم کے تھرو میں جو کچھ بھی کر سکا وہ کر سکا, بٹ آئی وش آئی کوڈ ڈو ایون مور دین دیٹ. مجھے اپنے ملک سے اتنا پیار ہے. اور میں جب وہ سیز فائر اناؤنس ہوئی تھی 10 کو, تو آپ یقین کریں کہ میری آنکھوں سے بالکل جینون آنسو واقعی نکلے تھے. میں اپنے ایون جب کیمرہ بند بھی ہو گیا تھا, میں نے اس ویڈیو کے اندر وہ کیمرہ بند کر دیا تھا, میں اس کمرے میں بالکل اکیلا تھا اسی جگہ پہ بیٹھ کے, تو میں تب بھی میرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے, کیونکہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا ہو کہ میرے ملک کو اللہ اتنی عزت دے گا, اور مجھے اس کو رپورٹ کرنے کا موقع ملے گا. لک ایٹ دا لک. اور مطلب پورے پاکستان میں history was in the making and you were part of that history. I was part, and I was telling this country that this is what's happening. How can you get such a chance? How lucky I was that I was chosen کہ تم بتاؤ گے اس دنیا کو, اس ملک کو, کہ پاکستان یہ جنگ جیتا ہے. میں آج بھی مطلب پاکستان کا جھنڈا میں صرف دیکھ لوں یا قومی ترانہ بجنا شروع ہو جائے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یقین کریں. میں وہ گوس پمپس سے کہتے ہیں نا, وہ سلسلہ ہوتا ہے میرے سے. اچھا, ایک چیز جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہو جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرا جو میموری لائن ہے نا اس سے نکل جائے کبھی مجھے, لیکن وہ رہتی ہے, would be something very painful, جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ مجھے I wish کہ میری میموری لائن سے ختم ہو جائے یہ چیز, but it's there. جب بھی کبھی کوئی پشاور کی بات کرتا ہے نا, تو اے پی ایس کا واقعہ وہ میرے لیے بہت ہانٹنگ تھا, بہت زیادہ. اور میں نے اپنی پوری آپ نے ایکچولی 2 ایسے واقعات ڈسکس کر دیے, ان دونوں کے اوپر جو ہے میں ایکچولی رویا تھا. میرے پورے کریئر میں صرف یہ 2 واقعات ہیں جس میں میرے آنسو نکل آئے تھے. ایک اے پی ایس کا واقعہ اور ایک پاکستان. ایک جگہ پہ خوشی کے آنسو تھے اور ایک جگہ پہ غم کے آنسو تھے, کیونکہ میں نے اے پی ایس کی جب وہ واقعہ تو ہوا, وہ تو بہت ہی دل دہلا دینے والا تھا, لیکن جب اس کی پہلی برسی ہوئی تو میں خود پشاور گیا تھا رپورٹ کرنے کے لیے, اینڈ آئی وینٹ اینڈ میٹ دوز پیرنٹس. اور وہ پھر اپنے ان بچوں کی قبروں پہ مجھے لے کر گئے, اور میں ان ماں باپ کے ساتھ جب وہاں پہ گیا اور انہیں قبروں کے اوپر کھڑا ہوا, تو میں کس قدمے سے گزر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا, اور میں دھاڑے مار کے رویا, وہاں دھاڑے مار کے میں رویا. تو یہ دونوں واقعات, ایک کی میموری جو ہے وہ کبھی اللہ نہ کرے کہ کل کو مجھے اگر کوئی الزائمر وغیرہ کی کچھ ہو جائے تو یہ میموری نکل سکے, اور ایک کہ میں کاش اس میموری کو کسی طرح یا اس واقعے کو ختم کر سکوں. کیونکہ ظاہری بات ہے ایک باپ ہونے کے ناطے جو ہے نا, وہ ایک دم آپ کے اپنے بچوں کے چہرے جو اپنی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں, نیچرلی یہ ہمارا پہلا کنیکشن obviously وہی بات ہے. تو وہ مجھے آج بھی ایک فیملی یاد ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے 2 بیٹے تھے, ایک بڑا ایک چھوٹا. جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو اس دن اس اسکول میں گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے, ایڈمیشن اس کا ابھی ہوا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو بڑا بھائی اپنی کلاس سے نکل کے چھوٹے بھائی کی کلاس میں گیا, اور فائرنگ ہو رہی تھی, اور اس نے اپنے آپ کو جا کے نا اس بچے پہ کور کر لیا. انہوں نے دونوں کو گولی مار دی. تو وہ نیچرلی منصور صاحب اٹس انبیئربل. اور being parents, being a parent yourself یہ بڑی تکلیف دہ, بہت تکلیف دہ بات ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ٹیلز اس کہ
being a father yourself and being the person that you are, ہماری ایک اپنی جو پرسنل میموری ہے ان میں یہ چیزیں ان کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہم اتنے تھک اسکنڈ ہیں کہ ہمیں چیزیں افیکٹ نہیں کرتی. On that note, Mansoor صاحب, I'm very grateful آپ نے اپنا وقت دیا, and I would cherish this moment, and obviously you are a brother, آپ بھائی ہیں, آپ کے ساتھ جو میرا ایک تعلق ہے, honestly مجھے تو I never wanted this to end like this, but naturally ہم انسان ہیں اور ہمیں تکلیف بھی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی. منصور علی خان صاحب, thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.